ہماری جو والدہ ہے نا، ہم نے جب شعور کی آنکھ کھولی ہے نا، اپنی والدہ اور اپنے والد کو ہم نے تہجد گزار اور 5 وقت کا نمازی اور باشرہ پایا۔ معذرت کے ساتھ ہو سکتا ہے کسی کو بات بری لگے، اہل علم اور جو علماء ہیں نا، یہ ڈسپلن کے پابند نہیں ہوتے، تو جو مینجمنٹ کے بندے ہوتے ہیں نا، وہ پھر اس چیز سے اریٹیٹ ہوتے ہیں، وہ اس وجہ سے پھر آپس میں نہیں بنتے۔ میں اگر یہ کہوں مبالغہ میزی نہیں ہو گئی کہ میں نے اپنی زندگی میں اگر یہ کہوں تو شاید مبالغہ ہو کہ ان سے زیادہ نیک عورت نہیں دیکھی، لیکن یہ ٹھیک ہے کہ جو میں نے نیک ترین خواتین دیکھی ہیں نا، ان میں میری والدہ ہے۔ آپ مطلب لوکو رکشا سے پڑھتے رہے ہیں، لوکو رکشا نے بڑے بڑے افراد تیار کیے ہیں ماشاءاللہ، لیکن یہ اب سلسلہ آ کے رک گیا ہے۔ اب چھوٹا بھائی بھی میرا ادھر ہی پڑھتا ہے، تو کیا وجوہات ہیں؟ مطلب اوورال سارے مدارس میں ہی ابھی سمجھ لیں کہ وہ یہ مسائل ہیں کہ پہلے جن مدارس سے بڑے بڑی شخصیات اور علماء اکرام کی کھیپ نکلتی رہی ہے، اب ادھر کچھ بھی نہیں نکل رہا ادھر سے۔ جو ہمارے ہمسائے تھے نا، وہ تھے قاضی عبد الرحمن، یہ ایک بہت بڑی شخصیت ہے۔ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اسلام آباد کا نام تجویز کیا تھا۔ کیا جامعہ سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے پھر کس عملی میدان کو چنا؟ میں نے جب بدر سنایا نا، کہندے او منڈیا تیرے چ نا تجوید جراثیم ہے، تیرے چ تجوید جراثیم نے تے تو نا اس طرح کری، اگر ٹائم کਢ لویں نا تے درس نظامی کر کے میرے کو آ رہی، میں تینوں 1 سال تجوید پڑھا۔ ناظرین، نہج اسٹوڈیو کا پروگرام بزم علماء کی ایک نئی نشست میں میں ہوں حافظ خبیب۔ ناظرین، آج ہمارے پاس جو شخصیت موجود ہیں ماشاءاللہ، ان کا تعلق ایک علمی گھرانے سے اس وجہ سے کہ وہ ہمارے استاد محترم کے بھائی ہیں، اور ماشاءاللہ پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا بھر کے جو ایک اعلیٰ کوالٹی کے حوالے سے ایک پبلشر ہے دارالسلام، اس میں وہ ادارت کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان کی گفتگو سے ایسی چیزیں ملیں جن کی وجہ سے لوگ رہنمائی حاصل کر سکیں دین کو سیکھنے کے حوالے سے اور مطالعے کے حوالے سے، کتب بینی کے حوالے سے۔ انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے شیخ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی، خیریت اللہ کا سے؟ بڑا شکر ہے، طبیعت سے ٹھیک ہے؟ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ ماشاءاللہ آپ پہلے بھی تشریف لا چکے ہیں نہج اسٹوڈیو میں، لیکن آج بزم علماء میں آپ کو تشریف لانے پر انشاءاللہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ شیخ، سب سے پہلے آپ اپنا تعارف، اپنا نام اور خاندانی پس منظر وغیرہ ناظرین کو آگاہ فرمائیں اس میں۔ میرا نام طارق جاوید ہے، آبائی علاقہ میرا عارف والا ہے، اور اسی نسبت سے عارفی کے نسبت سے معروف ہوں۔ عام لوگ ویسے اس کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی طریقت کا تعلق ہے یا کوئی طریقت کی نسبت ہے، کیونکہ عارفانہ عارفانہ یا عارف باللہ کی نسبت سے نا یہ سمجھا جاتا رہا ہے، بلکہ ہمارے بعض دوست احباب علماء بھی یہ سمجھتے رہے اور حقیقت میں سمجھتے رہے۔ تو واربٹر میں ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ دوست تھے مولانا عبدالصمد رفیقی صاحب، یحییٰ بھائی سے بہت متاثر تھے، ان کے مناظرے سنا کرتے تھے، تو پھر جب میرے سے ان کا تعارف ہوا تو تب انہوں نے میرے سے استفسار کیا، تو میں نے بتایا کہ یہ ہماری علاقائی نسبت ہے، تو وہ کہنے لگے آج پتہ چلا ہے۔ اسی طرح شیخ عبدالغفار مدنی حافظہ اللہ نا، یحییٰ بھائی کے ایک نمازی تھے، تو ان کا نکاح تھا، وہ ہمارے محلے میں ہی لڑکی تھی، تو وہ میرے پاس آ گئے، رمضان کا مہینہ تھا، تو افطاری سے کچھ وقت پہلے تشریف لائے، پھر ان سے کوئی بات چیت شروع ہوگی، تو شیخ آپ کو پتہ بڑی مرنجہ مرانی شخصیت ہیں، جی، تو وہ کہنے لگے کہ میں نے بتایا کہ میں یہی عارفی صاحب کا چھوٹا بھائی ہوں، تو کہنے لگے یار یہ عارفی کیا ہے؟ تو میں نے کہا یہ ہمارا علاقہ جو ہے وہ عارف والا ہے۔ کہتے یار لے اج پتہ چلے آئی، ٹھیک ہے نا، میں یہی سمجھتا رہا تسی کو عارف باللہ جی۔ تو یہ ہماری علاقے کی نسبت ہے، عارف والا میری پیدائش ہے، اور وہیں سے ہی پھر اسکول کی تعلیم کا آغاز ہوا، لیکن میں اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹا ہوں۔ اچھا، ماشاءاللہ کتنے بھائی ہیں؟ ہم 4 بھائی اور 5 بہنیں، ویسے ٹوٹل ہم 5 بھائی اور 6 بہنیں تھیں، تو ان میں ایک بھائی اور ایک بہن وہ چھوٹی عمر میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، میں نے ان کو نہیں دیکھا ہوا، یعنی کہ نا چھوٹی عمر میں ہی وہ فوت ہو گئے تھے۔ تو الحمدللہ ہم یعنی کہ نا بھی اس وقت جو تھے 4 بھائی ہیں، 5 بہنیں ہیں، 2 بہنیں اللہ کے پاس چلی گئی ہیں، تو اب 3 بہنیں اور 4 بھائی الحمدللہ ہم اللہ کے فضل اور توفیق سے حیات ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ بیٹیوں کی شادی جو ہے وہ بھائیوں کی بنسبت جلدی ہو جاتی ہے، تو میری جو سب سے بڑے بھائی ہیں ان کے بعد بہن تھی، تو وہ میرے سے تقریباً کہہ لیجئے کوئی
19-20 سال بڑی ہوں گی. تو میں ابھی بالکل چھوٹا تھا, مجھے ان کی یعنی شادی کے حالات اور واقعات یاد نہیں ہیں. تو ان کی شادی ہو گئی. تو آپ کو پتہ ہے کہ جو چھوٹے بہن بھائی ہوتے ہیں نا, تو بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ ان کا ایک بہت آخری حد تک پیار ہوتا ہے. تو وہ میری جو بہن تھی نا, وہ میرے سے بڑا پیار کرتی تھی. پھر ان کی شادی جب ہوئی, تو وہ شادی جب ہوئی, ہم عارف والا میں نا ایک بڑے اچھے ماحول میں رہنے والے تھے, شہری ماحول تھا اور پکے گھر تھے, بہت صاف ستھرا ماحول تھا. تو شادی ان کی ہوئی یہ سمندری سے آگے گوجا روڈ پہ نا, اندر کر کے گاؤں بڑا بیکورڈ ہے. ابھی بھی اس نے کوئی خاص ترقی نہیں کی. 222 گاہ پہ کو حالہ, ٹھیک ہے. آپ جانتے ہیں استاد گرامی حافظ عبداللہ رفیق صاحب, جی ٹھیک ہے نا, وہ ہمارے بہنوئی ہیں, اور ان کے بڑے بھائی بھی ہمارے بہنوئی ہیں. تو بڑی بہن یعنی کہ نا مولانا عبدالرشید صاحب, یعنی ان کے ساتھ ان کی شادی ہوئی. وہ اس وقت اس گاؤں میں خطیب بھی تھے, اسکول ٹیچر بھی تھے. تو باجی جب وہاں پہ گئی تو ان کا کوئی دل نہیں لگا وہاں پہ نا, ویسے یعنی کہ اس ماحول میں, یعنی دیہاتی ماحول تھا یہ وہ. تو انہوں نے امی سے بات کی جو مجھے بتایا گیا. تو پھر امی نے ابا جی سے بات کی, تو ابا جی اس بات کو قبول کرنے والے تو نہیں تھے. امی جی نے ان کو راضی کر لیا. تو وہ پھر نا باجی کا دل لگانے کے لیے میں وہاں چلا گیا. اچھا اچھا اچھا, ٹھیک ہے نا. تو وہ انہوں نے امی نے وہاں بھیج دیا. دین یہی تھا کہ چلیں کوئی نہ کچھ عرصہ رہیں گے تو پھر لے لیں گے. لیکن وہ باجی نے ایسا کیا کہ میرا وہ سرٹیفکیٹ بھی لے لیا. ابھی میں نے شاید کوئی شروعات کی تھی عصری تعلیم کی, پہلی کلاس ہو گئی ہے, سر کچی پکی کا معاملہ ہو کوئی. تو مجھے وہاں پہ انہوں نے داخل کروا دیا. ابا جی کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ وہاں رہا جائے. آپ کو پتہ ہے کہ جی بہنوں کے گھر میں گھروں میں جانے رہنا کو ذرا پسند نہیں کیا مایوس جاتا. یہ سمجھا ایک جاتا. مجبوری کے تحت انہوں نے گوارا کر لیا. تو کچھ سال گزرا تو ابا جی یعنی کہ نا وہاں گئے, اور پلان یہی تھا کہ اب یہ واپس مجھ کو لے جائیں گے. تو آپ کو جس طرح میں نے بتایا بڑا بیکورڈ سا علاقہ تھا. وہ اس وقت تانگا اڑاتے یعنی کہ نا وہ دیہات سے شہر سمندری آنے کے لیے, یعنی کہ نا یا باہر وہ مین جو سٹاپ تھا وہاں پہ آنے کے لیے چلتا تھا. تو اس کو بھرتے ہوئے بھی بعض اوقات گھنٹہ لگ جاتا تھا. اچھا, تانگے کو 6 سواریاں بھرتے 6 ہوئے. سواریوں کے لیے بھی یعنی کہ نا بھی کوئی آ رہا ہے, وہ اس کا ویٹ کیا جا رہا ہے, کرتے کرتے بلا مبالغہ آدھا پون گھنٹہ, بعض اوقات اس سے بھی زیادہ لگ جاتا تھا. تو خیر یعنی گھر سے تیار وغیرہ ہو کے میرا سامان لے کے نا وہ چلے گئے. تو میرا یعنی کہ نا وہ اسکول کا جو بستہ وغیرہ تھا وہ کہیں گاڑی رہ گیا. وہاں ہم تانگے گھوڑے میں بیٹھے ہوئے تھے, ابھی 1-2 سواریاں رہتی تھی. تو اچانک مجھے یاد آیا کہ وہ میرا بستہ تو گھر میں رہ گیا. تو پتہ نہیں اب یہ قدرتی طور پہ ایسے ہوا یا کوئی اس میں باجی کی کوئی پلاننگ بھی تھی. تو میں ابا جی کہہ رہے ہیں آپ بستہ لے آئیں. میں بستہ لینے گھر میں آیا تو باجی جان نے مجھے گلے لگا لیا, رونے لگ گئی, اور انہوں نے مجھے چھوڑا ہی نہیں. تو بعد میں ابا جی کو پیغام بھجوا دیا کہ اس نے نہیں آنا ہے, آپ چلے جائیں. تو یوں پھر یعنی کہ نا وہ ابا جی پھر یعنی کہ نا ایسے اب واپس تو نہیں آ سکتے تھے, وہ چلے گئے. تو وہ اللہ کی قدرت سے پھر میں وہیں رہا, اور پرائمری کلاس میں نے وہیں کی ہے, یعنی 222 گاہ پہ کہالا. وہاں پھر میں نے پرائمری تک تعلیم حاصل کی. پھر اس کے بعد یعنی کہ نا یہ پھر اس کے بعد واپس دینی میں تعلیم کے لیے واپس پھر میں عارف والا آ گیا. تو اصل میں ہماری جو والدہ ہے نا, ہم نے جب شعور کی آنکھ کھولی ہے نا, اپنی والدہ اور اپنے والد کو ہم نے تہجد گزار اور 5 وقت کا نمازی اور باشرہ پایا ہے. ہمارے دادا جان اور نانا جان آپس میں سگے بھائی تھے. نانا ابو جو ہیں وہ بڑے تھے, دادا ابو چھوٹے تھے. تو اسی یعنی کہ نانا ابو نیکی اور تقوی میں دادا ابو سے زیادہ آگے. علماء کا گھرانہ تھا یا بس ویسے نہیں, علماء مذہبی کا تھا؟ گھرانہ نہیں تھا, عام ہی لوگ تھے, لیکن دینی رجحان کافی تھا ان کا. ٹھیک ہے. تو ویسے یعنی کہ چونکہ ہم پیچھے انڈیا سے مائیگریشن کر کے ادھر آئے ہیں, تو ہندوستان میں ہمارا جو علاقہ وہ امرتسر تھا. ہم نے امرتسر سے یہاں یعنی ہجرت کی ہے. اور دادا جان بتایا کرتے تھے کہ وہ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہیں, اور اٹھنا بیٹھنا یا ان کے پاس آنا جانا بھی رہا ان کا. اس حوالے سے آپ کہہ لیجئے کہ ایک انہوں نے ایک اثرات تھے, اثرات بھی تھے, اور شاید مسلک اہل حدیث بھی وہیں سے آیا. ٹھیک ہے. تو پھر ایک دین کے ساتھ تعلق تھا, اور اس میں نانا جی جو ہیں وہ دین کی طرف زیادہ راغب تھے. ان کی طبیعت کے اندر للہیت صالحیت دادا جان کی نسبت زیادہ تھی. اور پھر یہی فرق ہم نے اپنے امی ابو میں بھی دیکھا کہ والدین دونوں ماشاءاللہ الحمدللہ یعنی کہ نیک تھے, 5 وقت کے پکے نمازی تھے, تہجد گزار تھے, اور بعض اوقات ابا جان صبح فجر کی اذان بھی کہا کرتے تھے. لیکن ان کی بنسبت امی جان آگے تھی. ٹھیک ہے. ان میں للہیت صالحیت تقوی اور پھر اس طرح شرعی احکام کی پابندی. بلکہ میں اگر یہ کہوں مبالغہ میزی نہیں ہو گئی کہ میں نے اپنی زندگی میں اگر یہ کہوں تو شاید مبالغہ ہو کہ ان سے زیادہ نیک عورت نہیں دیکھی, لیکن یہ ٹھیک ہے کہ جو میں نے نیک ترین خواتین دیکھی ہیں نا, ان میں میری والدہ ہے. اللہ ٹھیک ہے. اللہ کے فضل و کرم کے بعد میں یا یحییٰ بھائی آج جس مقام پہ ہیں وہ ہماری والدہ کی محنت اور ان کی دعاؤں اور اخلاص کا نتیجہ. آپ کی جو ہمشیرہ تھی جو شیخ عبداللہ صاحب کی طرف ہیں,
تو میں جب پڑھتا ہوتا تھا تو والدہ کے ساتھ ان کی دوستی تھی کافی دوست زیادہ. میں تھی جی. تو اکثر والدہ نے جانا, پھر مجھے بھی آنٹی نے نیچے سے بلا لینا, اکثر پھر میں گھر میں بھی چلا جاتا ہوتا تھا. وہ جی بھی جی جی ماشاء اللہ بڑی نیک خاتون تھی. جی جی الحمدللہ الحمدللہ. یعنی کہ نا اصل میں نا خبیب بھائی ہماری نا والدہ نے نا تربیت ہماری سب بہن بھائیوں کی نا بڑی ذمہ داری کے ساتھ کی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں, ویسے بھی کہا یہ جاتا ہے نا کہ انسان کا پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے. بے شک. میں نے وہ مدارس بھی دیکھے ہیں جہاں تربیت کا کڑا نظام ہے, لیکن اس کے باوجود اس کے فاضلین نمازوں میں سست ہیں. افراد تیار نہیں ہو پاتے. ہاں وہاں پہ یعنی کہ نا وہ تربیت کا جو ایک رنگ ان میں نظر آنا چاہیے وہ نہیں دکھائی دیتا. اس کی ایک بڑی وجہ کیا ہے کہ ان کی نا گھر سے وہ تربیت نہیں ہوئی ہوتی. ہماری والدہ کا یعنی کہ نا عالم یہ تھا کہ دین کا بہت جذبہ تھا اور دین پہ کوئی کمپرومائز نہیں تھا. حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ ہم باہر کھیلنے کے لیے گئے ہیں, گھر واپس آئے ہیں نا اور نماز کا وقت تھا یا نماز ہو گئی ہے نا, تو امی جان نے چہرے سے ہمیں پہچان لینا. پہلا سوال گھر میں انٹری کے بعد یہ ہوتا تھا, نماز پڑھی ہے؟ اور وہ چہرے سے پہچان جاتی چہرے میں بھی پہچان لیتی تھی. جھوٹ بولنے کی گنجائش نہیں ہوتی تھی, پتہ ہے پکڑا جانا ہے. اگر تو پڑھی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں پڑھی تو انہی قدموں ہمیں کہا واپس چلے جائیں, نماز پڑھ کے آئیں, ورنہ بعض اوقات مار بھی پڑتی تھی. اور پھر اسی طرح یعنی کہ نبی ہمارا یعنی کہ نا جو گیٹ اپ ہے وضاقت وہ سنت کے مطابق, حتیٰ کہ یعنی شلوار ٹخنوں سے نیچے نہیں دیکھتی تھی وہ. اگر ہماری شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو گئی ہے تو وہ ڈانٹتی تھی. ٹھیک ہے نا, داڑھی کٹانے کا تصور نہیں تھا. ٹھیک ہے نا, وہ پوری داڑھی کو پسند کرتی تھی, کہ داڑھی کٹانے کو غلط سمجھتی تھی. اسی طرح بال ہیں تو ان کی مانگ ان کا تھا کہ سنت چونکہ درمیان یہ سے وہ بال چیزیں نکالنا. ہیں جو اب تربیت کا حصہ سمجھی نہیں جاتی. ہاں جی علماء کے گھرانے میں اور بچوں کو کٹنگ کا, اب ہمارے جو جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے والد صاحب نے بھیجنا تو وہ نائی کو انہوں نے انسٹرکشن دی ہوتی تھی کہ بال برابر کرنے ہیں, تو ہماری بڑی خواہش ہونی کہ سائڈوں والے بریک رہ جائیں, کیونکہ وہ جلدی بڑے کہ تھوڑی سی اس سے ملتی جلتی ہو جائے, کیونکہ وہ ٹرینڈ تھا. یا پھر ٹخنوں اس دور میں ہوتا ہے ٹخنوں سے شلوار ہم نیچی رکھ لیں, تو وہ گھر سے باقاعدہ اس حوالے سے وہ جو ہے نا تربیت کا حصہ تھی, تو سختی کی جاتی تھی اس حوالے سے بہت زیادہ. اب یہ چیزیں معیوب سمجھی نہیں جاتی. اب جی اب کم ہو گئی, لیکن والدہ محترمہ جو ہے اس معاملے میں بڑی سخت تھیں, اور کوئی اس معاملے میں یعنی کہ نا ان کے ہاں نرمی نہیں تھی. ٹھیک ہے, تو اس لحاظ سے یعنی اس انداز سے انہوں نے نا ہماری تربیت کی ہے. بلکہ یہاں تک کہ ہمارے جو بڑے بھائی ہیں, یحییٰ بھائی سے بڑے, ان کا نام محمد عباس ہے, تو وہ اسکول ٹیچر ہیں. تو آپ کو پتہ اسکول لائف میں جانے کے بعد, کالج لائف میں جانے کے بعد نا بندہ یعنی کئی تبدیلیاں آ جاتی ہیں. پھر داڑھی کی کٹنگ, کلین شیو تک چلے گئے. تو امی جان یعنی کہ نا اس معاملے میں ان سے سخت نالاں تھی. حتیٰ کہ بعض اوقات ہمیں یعنی کہ نا کھانا دینا ہوتا تھا نا, تو ہمیں وہ کھانا کے لیے یعنی کہ بھائیے نے کھانا کھا لیا, اس میں آپ کو پتہ کچھ نہ کچھ بچ جاتا ہے جس کو ہم جھوٹا کہتے ہیں. تو امی جان, ہمارے دونوں بڑے بھائی داڑھی کٹاتے تھے, کلین شیو ہوتے تھے نا, تو امی جان ان کا کھانا نہیں ہمیں کھانے دیتی تھی بچا ہوا, کہ یہ نافرمان ہے. ٹھیک ہے, کہ آپ کا ان کو وہ برا اثر ان پہ نہ ہو, یعنی اس حد تک اہتمام ہوتا تھا, یا ان کو ایک احساس دلایا جاتا تھا کہ تم غلطی کر رہے ہو. ٹھیک ہے, یعنی یہ ان کا للہیت اور تربیت تقویٰ کا اور اور ایک یعنی کہ نا بھی ایک تعلق تھا اس اللہ کے ساتھ. شیخ پھر آپ نے دینی تعلیم کا باقاعدہ آغاز کدھر سے کیا؟ اصل میں نا والدہ محترمہ کو نا دین کا شروع سے بہت شوق تھا. ٹھیک ہے, تو وہ چاہ رہی تھی کہ میرے بیٹے نا کو حافظ قرآن ہو, عالم دین ہو. اس کے برعکس ہمارے والد گرامی جو تھے نا, ان کو دنیاوی تعلیم کا شوق تھا. ٹھیک ہے نا, اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ والد گرامی ہمارے نا بالکل پڑھے ہوئے نہیں تھے, جسے آپ کہہ رہے ہیں چٹے ان پڑھ تھے. وہ یعنی جوانی کے اندر کھیتی باڑی کرتے رہے, اپنے بھائیوں میں سب سے بڑے تھے, بڑی باروب شخصیت ہے. تو حتیٰ کہ یعنی کہ نا بیٹے تو بیٹے ہیں نا, ان کے بھائی تک کسی کو ان کے سامنے بولنے کی ضرورت نہیں تھی. ٹھیک ہے, مزاج کے اندر سختی تھی لیکن برمحل تھی, بے جا سختی نہیں کیا کرتے تھے. شخصیت کا اللہ نے روب رکھا ہوا تھا, تو کوئی ان کے سامنے بولنے کی ضرورت بھی نہیں کرتا تھا. تو ہمارا نا گھر جو تھا وہ جو ہمارے ہمسائے تھے نا, وہ تھے قاضی عبد الرحمن. یہ ایک بہت بڑی شخصیت ہے. یہ وہ شخصیت ہے جو پڑھے لکھے بھی تھے, اور تحریک پاکستان کے اندر بھی ان کا کردار رہا ہے. حتیٰ کہ یہ آپ رنگ محل کے اندر ایک مسجد کا نا قیام پاکستان سے پہلے تنازع رہا ہے, تو علامہ اقبال شاعر مشرقی وہاں تشریف لائے اور نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے پھر امامت کروائی. تو امامت کے فرائض قاضی عبد الرحمن صاحب نے انجام دیے. یہ ہمارے ہمسائے تھے, اور یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اسلام آباد کا نام تجویز کیا تھا. اچھا جب کیپٹل اسلام آباد بنایا گیا نا, تو اس وقت یہ ایوب خان کا دور تھا, تو تب پھر یعنی کہ نا انہوں نے اس کے نام کے والے سے نا مختلف لوگوں سے تجاویز لی. تو قاضی عبد الرحمن صاحب نے یہ نام سلیکٹ کر کے بھیجا تھا, تو ان کا نام پھر سلیکٹ کیا گیا. یہ وہ شخصیت ہے, اور یہ ہمارے ہمسائے ہیں, کیونکہ بڑی فاضل شخصیت تھے, پڑھے لکھے تھے, اور کہہ لیجیے کہ مسلکن یہ دیوبندی تھے. ہمارے نا گھر کے ساتھ ہی دوسری گلی میں مسجد ہے, تو یہ اس مسجد کے امام بھی تھے,
اور ایم سی آئی اسکول میں ہیڈ ماسٹر تھے. دارالسلام میں آپ نے دیکھا ہوگا محسن فنانی صاحب تاریخ اور جغرافیے کے جی جی بالکل یعنی کہ نا صحافی بھی ہیں اور بڑے ایکسپرٹ اور ماہر ہیں. یہ بھی ان کے شاگرد ہیں. بچوں کے حوالے سے بھی وہ لکھتے رہے. نہیں بچوں کے والے سے نہیں لکھا, انہوں نے یعنی کہ نا بڑوں پہ لکھا اور تاریخ پہ لکھا ہے. ٹھیک, ان کا جو موضوع ہے نا پسندیدہ وہ جغرافیہ ہے, تاریخ اور جغرافیہ کے وہ ماہر ہیں. ٹھیک ہے نا, ویسے معروف صحافی بھی ہیں, ندائے ملت میں بڑا عرصہ لکھا ہے, نوائے وقت میں لکھا ہے. ٹھیک ہے, تو اب بہت عرصے سے دارالسلام کے ساتھ منسلک ہیں. تو فرانی صاحب کا بچپن لڑکپن یعنی کہ نا وہیں گزرا ہے, عارف والا کے ساتھ 19 گاؤں ہے وہاں سے. تو فرانی صاحب نے بھی میٹرک عارف والا ایم سی آئی اسکول سے کیا ہے, اور اس وقت قاضی صاحب ایم سی آئی اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے. ہم نے جب دیکھا تب وہ ٹیچر تو نہیں تھے, ریٹائر ہو چکے تھے, لیکن وہ جو ہمارے گھر کے پاس کی مسجد ہے تو وہاں پہ وہ امام بھی تھے. تو چونکہ مسلکن دیوبندی تھے اس لیے وہاں پہ یعنی کہ نا وہ صلاۃ و سلام نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے, وہ امامت کرواتے تھے, اور پھر جس طرح آپ کو پتہ دیوبندیوں کے عقائد نظریات ہیں اس کے مطابق یعنی کہ نا وہ سلسلہ چلتا تھا. تو جب وہ فوت ہوئے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ابھی خیر ان کا جنازہ اٹھا تھا کہ نہیں, یا جنازہ ان کا اٹھایا گیا تو اس کے بعد جو پہلی اذان ہوئی وہ صلاۃ کے ساتھ ہوئی, کیونکہ وہ اصلاً مسجد بریلویوں کی تھی. تو قاضی صاحب کی وجاہت اور شخصیت کی بنا پہ یعنی کہ نا وہ وہاں پہ امامت کرواتے تھے, اور کسی کو ان کے سامنے بولنے کی ضرورت نہیں تھی, ایک ان کا مقام و مرتبہ تھا. تو اس وجہ سے یعنی کہ نا وہ اپنے مسلک کے حساب سے ان کو لے کے چل رہے تھے. لیکن جیسے ہی ان کی وفات ہوئی تو وہ بریلوی مکتب فکر کا ہولڈ ہوا, اور پھر اسی کے مطابق وہ آج تک یعنی کہ نا وہ بریلویوں کے پاس ہے, اور صلاۃ و سلام کے ساتھ وہ سارے ان کے مطابق مسجد چل رہے. تو بتا میں یہ رہا تھا کہ قاضی صاحب میرے ابو بڑے یعنی کہ نا کلوز دوست تھے. تو میرے والد صاحب ان سے بہت مرعوب اور متاثر تھے. ٹھیک ہے, ظاہر ہے یہ بالکل ان پڑھ تھے اور قاضی صاحب پڑھے لکھے تھے, اور پھر ان کے بیٹے جو تھے نا وہ زیادہ تر ڈاکٹر تھے, کوئی آئی اسپیشلسٹ ہے, کوئی کسی اور فیلڈ میں ایکسپرٹ ہے, کوئی انجینئر ہے. تو ابا جی کا ذہن تھا کہ میرے بیٹے بھی ایسے کو ڈاکٹر انجینئر بنے. تو یہ مجھے یاد ہے کہ یہ بھائی سے جو ہمارے بڑے بھائی جن کا میں نے نام لیا محمد عباس, تو وہ انہوں نے بی ایڈ کیا, اس کے بعد کو اسامیاں آئیں تو انہوں نے نا اپلائی کر دیا ایسے ہی, تو ان کی سلیکشن ہو گئی, اسکول ٹیچر کے لیے بھرتی ہو گئے. تو وہ اب بجائے اس کے کہ گھر میں خوشی کا سما ہو, ابا جان شدید غضبناک ہوئے اور بڑی جلی کٹی سنائی بھائی جان کو کہ میں نے تیری ماسٹری کو کیا کرنا ہے, تو نے میرے خواب چکنا چور کر دیے. میں نے سوچا تھا کہ تو ڈاکٹر انجینئر بنے گا اور تو ماسٹر بن گیا ہے. تو اس طرح کر کے تو کوئی ان کو خوشی نہیں تھی, اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا کپڑے کاروبار بڑا اچھا تھا ان کا, تو انہوں نے کبھی بھائی جان سے سیلری بھی نہیں لی, نہ کبھی پوچھی ان سے. ٹھیک ہے, تو خیر یعنی کہ نا اس وجہ سے نا چونکہ ابو جان کا رجحان جو تھا وہ دنیا کی طرف یا اس والے سے تھا کہ میرے بیٹے کو ڈاکٹر انجینئر بنے. امی کا رجحان بالکل اس کے برعکس تھا کہ وہ چاہ رہی تھی کہ میرے بیٹے جو ہیں وہ عالم دین اور حافظ قرآن ہوں. انہی بھائی کو نا بڑے بھائی جو تو وہ شروع سے یعنی کہ نا وہ بس اللہ کی کوئی مرضی اور حکمت تھی, وہ اس طرف آئے نہیں, وہ اسکول بھی نہیں پڑھے, 6ٹھی 7ویں سے اسکول سے نکل گئے, اور پھر اس کے بعد یعنی کہ نا وہ اس لائن پہ آئی نہیں, نہ دنیاوی لائن پہ نہ دینی لائن پہ, وہ کاروبار کی طرف نکل گئے اور وہاں بھی بس وہ گزارا ہی کرتے رہے. تو بھائی عباس جو تھے بڑے ذہین تھے, تو فیصل آباد کے بہت بڑے عالم دین ہیں, وہ بھی اصل عاری والا کے مولانا اشرف غوری. ٹھیک ہے نا, ابھی میں حیات ہے حافظہ اللہ. تو وہ چونکہ ہمارے گھر کے قریب ہی رہا کرتے تھے, بہت بڑے عالم دین بھی تھے, تو والد صاحب بھی ان سے متاثر تھے. تو امی جان بھی ان کے گھر میں آنا جانا تھا, تو وہ ہمارے اس وقت عاری والا میں پڑھایا کرتے تھے. تو بھائی جان نے ان سے پڑھنا شروع کیا, تو انہوں نے ساتھ قرآن حفظ کرنا شروع کر دیا, تو تقریباً کو 12-13 پارے حفظ کر لیے تھے. تو ظاہر ہے کہ اب جب 12-13 پارے حفظ کیے اور وہ سیکنڈ ایئر میں چلے گئے, تو وہاں کا نصاب بھی ٹف تھا, اب حفظ کو یاد رکھنا بھی مشکل ہو رہا تھا. تو پھر بھائی جان نے کہا امی جان آپ ایک فیلڈ میں مجھے رکھیں, یا حفظ کروا لیں یا پھر مجھے اسکول کی تعلیم حاصل کرنے دیں. تو اب ظاہر ہے کہ ابا جان تھے تو بات ان کی مانی جانی تھی, ابا جان نے کہا نہیں جی آپ عصری تعلیم جاری رکھیں گے. تو اس وجہ سے پھر وہ 12-13 پارے بھی جو تھے وہ وہیں رہ گئے, بلکہ وہ بھی ان کو یاد نہیں رہے. تو خیر وہ تو خواب ان کا شرمندہ تعبیر نہ ہوا. تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ پھر اس کے بعد پرائمری کے بعد میں جب عارف والا میں آ گیا, 2 کلاسیں پڑھی, 7ویں کلاس کی آغاز میں ہی تھا ابھی کہ والد صاحب کو کینسر ہوا, اللہ کو پیارے ہو گئے. ٹھیک ہے, تو پھر اب یعنی کہ نا والدہ نے کہا کہ جی آپ نے مدرسے جانا ہے. ٹھیک ہے, تو جس طرح میں پہلے آپ کو سے گفتگو کر کے بتا رہا تھا نا کہ بھائی جان نے بھی کہا کہ امی جان چلے ٹھیک ہے آپ کی بات کہ ابھی آپ نا ان کو مڈل تو کرنے دیے نا, کوئی ایک سٹیپ مکمل ہو جائے گا. اب یہ نا پرائمری ہے اور نہ یہ مڈل, تو درمیان میں کیا وہ 1 سال کی مہلت دے دی. امی جان نے کہا مجھے دنیا چاہیے نہیں, وہ دنیا بیزار تھی, مجھے دین چاہیے. ٹھیک ہے نا, میں چاہتی ہوں میرا بیٹا حافظ قرآن بن جائے. ٹھیک ہے,
تو اس وقت یعنی یہاں ایک بات اور بھی میں کروں گا کہ والدہ کا یعنی کہ نا وہ دینی رجحان ایسا تھا کہ میرا خیال یحییٰ بھائی کا بھی جب یہ بزم علماء میں ایپیسوڈ ہوا تو انہوں نے اس میں تذکرہ کیا تھا، تو انہوں نے جس انداز سے بیان کیا وہ شاید ان کو یہی یاد ہو، لیکن مجھے جو یاد پڑتا ہے نا کہ یہ والدہ نے پہلے سے نظر نہیں مانی تھی کہ یحییٰ بھائی نا چھوٹی عمر میں بچپن میں ہی نا بہت بیمار ہو گئے تھے اور ان کے بچنے کی امید نہیں رہی تھی، ٹھیک ہے نا، اتنی وہ شدید بیماری تھی ان کی یعنی کہ نا، تو وہ تب امی جان نے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ یہ میرا بیٹا بچ گیا نا تو میں تیرے دین کے لیے وقف کر دوں گی۔ اور یہ بات ہے کہ جب بندہ اللہ کے لیے کوئی کام کرتا ہے نا تو اللہ پھر اس کو آزماتا بھی ہے، یہ اللہ کی سنت ہے کہ یہ اس نے جو میرے بارے میں ایک بات کی ہے یہ سنجیدگی سے کی ہے یا ایسے ہی دنیا کو دکھانے کے لیے ہے۔ تو ابا جان جب فوت ہوئے ہیں نا تو ہم الحمدللہ سادہ لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ ایک لینڈ لارڈ تھے، ٹھیک ہے، کھلا اللہ تعالیٰ نے نوازا ہوا تھا، پکے اپنے مکان تھے، 2 گھر ابا جی نے بنائے تھے، اپنی ذاتی گاڑی تھی مہران، وہ پہلے ایف ایکس تھی، پھر اس کے بعد ابا جی نے بڑے بھائی کو یعنی کہ نا مہران گاڑی اس دور میں لے کے دی، یعنی جب لوگوں کے پاس گاڑیاں بھی نہیں ہوتی تھی، خال خال موٹر سائیکل بھی خال خال ہوتے تھے، تب ہمارے پارے میں موٹر سائیکل بھی تھا، گاڑی بھی تھی، یعنی اس سے آپ ہماری مالی حیثیت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ ابا جی بیمار ہوئے تو بہت سارا پیسہ انہی کے اوپر ہی صرف ہو گیا، تو جب ابا جی فوت ہوئے تو اس وقت ہم بڑی ایک نازک پوزیشن میں تھے، ٹھیک ہے، تو اب یعنی کہ نا کیا کرنا ہے، بڑے بھائی کا کہنا اصرار یہ تھا کہ امی جان آپ نا حقائق دیکھیں کہ اس وقت یعنی کہ نا صرف بڑا بھائی جو اس کی شادی ہوئی تھی اور یہ 2 بہنیں، ٹھیک ہے نا، جو باجی یعنی کہ نا حفظ اللہ رفیق صاحب کے گھر میں تھی اور ان کے بڑے بھائی مولا عبدالرشید صاحب کے گھر میں، ان 2 باجیوں کی شادی ہوئی تھی، ابھی 3 بہنوں کی شادی ہونے والی ہے، 2 تقریباً جوان ہیں، خود بھائی عباس کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، وہ اسی وجہ سے ابا جی کی بیماری کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہوئی، تو انہوں نے کہا حقائق ایسے ہیں کہ اب آپ ایسے کریں، کم از کم چلے طارق کو آپ بھیج دیں مدرسے میں، تو یحییٰ کو آپ نا ماموں کے ساتھ وہ ابا والا کام یعنی کپڑے والا کام کرنے دیں تاکہ گھر جو ہے وہ تھوڑا سا نا آپ کو حالات بہتر ہو جائیں۔ تو کسی حد تک بات دنیاوی یا زمینی حقائق کے مطابق ان کی بات درست تھی، لیکن امی جان نے جو جواب دیا نا وہ بڑا ایمان افروز تھا، انہوں نے کہا کہ بیٹا میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا، میں روکھی سوکھی کھا کے گزارا کروں گی، میں اللہ سے بے وفائی نہیں کروں، ٹھیک ہے نا، مجھے بے شک گھر میں جیسے تیسے گزارا کرنا پڑے، میں نے اپنے رب سے یہ وعدہ کیا ہے، منت مانگی ہے، یہ دونوں مدرسے جائیں گے، گھر کے حالات چلے نہ چلے مجھے اس سے غرض نہیں۔ تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کے فضل و کرم کے بعد ہماری والدہ کی وہ تڑپ، تمنا، اخلاص، للہیت، تقوی، دین سے محبت تھی، پھر ان کی زبردست دعائیں تھیں، کیونکہ اللہ کے ساتھ جتنا ان کا تعلق تھا نا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اللہ سے جو دعائیں کرتی تھیں نا اللہ قبول کرتا تھا، اور ہم یعنی کہ نا خبیب بھائی کو بہت لائق فائق نہیں تھے، کوئی ٹیلنٹڈ نہیں تھے اتنے، ٹھیک ہے، تو اللہ نے یعنی کہ نا امی جان کی دعاؤں کے بدلے میں نا ایسی یعنی کہ نا وہ کایا پلٹی، ذہن بہتر کر دیا، میں پھر یعنی کہ نا 7ویں کلاس کے بعد یہاں لاہور آ گیا، ٹھیک ہے نا، تو چونکہ حفظ صاحب کی وجہ سے ہمیں ایک اچھا پلیٹ فارم میسر تھا، ٹھیک ہے، مدرسے میں جانا تھا، تو حفظ عبداللہ رفیق صاحب حافظہ اللہ نے کہا کہ خالہ جان پھر یہ دونوں میرے پاس آ جائیں، تو بھائی جان حفظ صاحب ہمیں یہاں لے آئے، تو میں شعبہ حفظ میں داخل ہو گیا، یحییٰ بھائی پھر 1 ماہ بعد آئے تو یہ درس نظامی میں چلے گئے، تو قرائے کرام ہمارے اساتذہ کرام تو وہ بدلتے رہے، ٹھیک ہے نا، 2-3 ماہ بعد کوئی انتظامی معاملات اس قسم کے تھے، تو وہ کوئی 20 پارے کو میں نے پھر اس طرح کوئی 5-6 قرائے کرام اساتذہ کرام سے کیے، تو پھر اس کے بعد یعنی آخر میں تھا یعنی کہ 10 پارے رہتے تھے کہ کہتے ہیں نا کہ دینی مدارس کے طلبہ کو شیطان بہت تنگ کرتا ہے، بالکل اس ہم بھی وقت سنتے ہوتے تھے کہ یہ طلباء کے ساتھ جو دینی طلباء ہوتے ہیں نا، خصوصاً جو حفظ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ 2 شیطان ہوتے ہیں۔ جی 2 شیطان ہوتے ہیں، تو بس ایسے ہی ہوا کہ میرے ساتھ بھی ایسے ہی تھا کہ 20 بارے میں نے بڑی جلدی کوئی سال کے کر لیے تھے ہم نے، تو ایک بات یہ بھی تھی کہ ہے نا ہمارا چونکہ ننیال ددیال اکٹھا تھا نا، تو ہمارے گھر میں یعنی کہ نا بھی 2 ماموں ہیں، دونوں کے 6 بچے ہیں، ہم بھی 4 بھائی تھے، چچا جان کے بھی اس طرح ہمارے 3 چچا تھے، ایک کی تو نرینہ اولاد رہی تھی، 2 چچا کی یعنی کہ نا وہ بھی صاحبی اولاد تھی، ان کے بھی بیٹے تھے، تو ہمارے گھر کی اپنی ٹیمیں تھیں، تو کرکٹ کا بڑا شوق تھا، یعنی یوں کہہ لیجیے کہ ہمارا کوئی فیملی کھیل کہہ لیجیے، گٹی میں پڑی تھی کرکٹ، تو ہمیں کرکٹ بڑی ایک دیکھنے کا بھی بڑا شوق تھا، کھیلنے کا بھی بڑا شوق تھا، تو 96 کا ورلڈ کپ آ گیا تھا، اب مجھے نہیں یاد، مجھے انہوں نے زیادہ تر کلیم یہی کیا کہ آپ نے نا اس وجہ سے یہ بہانہ کیا، تو میں کچھ طبیعت کچھ ایسی ناساز ہوئی، تو میں نے کہا جی میں نے لاہور نہیں پڑھنا، تو میں چلا گیا، یعنی کہ نا امی جان نے بھی بڑا سمجھایا، بھائیوں نے بھی بڑا سمجھایا، میں نے کہا جی میں نے لاہور نہیں جانا، ٹھیک ہے، تو پھر وہ 10 پارے میں نے یعنی کہ نا تکمیل جو ہے وہ عارف والا میں کی، یعنی کہ نا وہ جامعہ صدیقیہ عارف والا کا مدرسہ ہے وہاں پہ کی، وہ میں نے پھر جلدی کر لی، بلکہ اس دوران جب میں پڑھتا تھا نا
تو وہ ڈاکٹر منیر اظہر صاحب جامعہ سلفیہ فیصل آباد میں جو استاد میں آج کل بہاول نگر میں ہوتے ہیں، جی ان کا بھی انٹرویو ہو چکا انٹرویو بھی ہوا ہے سات کرملی وہ، میں میرا ہاں خیال ہے۔ کرملی والا سے ہے نا، تو وہ اس وقت آری والا میں نا ہماری جو مرکزی مجمع مصلی سناتے تھے، وہ میں نے دیکھا ان کو نا، وہ ہمارے مدرسے میں آ کے منزل یاد کرتے تھے. ہمارے جو استاد تھے نا وہ ناظرہ کے اور حفظ کے کریہ صابر صاحب، مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کے کو عزیز تھے، انہی کی وجہ سے وہ یہاں مصلی سنانے آئے ہوئے تھے. تو ڈاکٹر منیر اظہر صاحب نا پڑھتے ہی رہتے تھے، منزل دہراتے رہتے تھے. ان سے دیکھ کے نا مجھے بڑی رغبت ملی، اور پھر میں نے بھی نا ہمہ وقت پڑھنا شروع کر دیا، اور پھر وہ جو 10 پارے تھے نا وہ میں نے 2.5-3 ماہ میں نے حفظ کر لیا وہی. تو یوں پھر میرا حفظ مکمل ہوا تو اب وہ خمار اتر چکا تھا، تو اب وہ درس نظامی کے لیے تھا، تو پھر میں واپس لوک ورک شاپ مدرسے میں آ گیا. ادھر کون کون سے اساتذہ تھے جن سے آپ نے پڑھنا شروع کیا؟ ادھر کیونکہ ابھی والے جو اساتذہ تھے جو حالیہ جو گزشتہ 10 سال 15 سال میں جن کو ہم جانتے ہیں، جیسے عتیق الرحمن علوی صاحب، عطا الرحمن علوی صاحب، خاور رشید بٹ صاحب، یہ تو تب میرا خیال ہے نہیں، عتیق پڑھاتے الرحمن نہیں علوی تھے۔ صاحب تو میرے سے جونیئر ہے. تو یہ تو تب نہیں پڑھاتے تھے، تو پھر کون سے اساتذہ تھے؟ اس میں یعنی کہ نا بھی شیخ الحدیث تو استاد گرامی حافظ عبداللہ رفیق صاحب تھے، اور پھر نائب شیخ الحدیث مولانا محمد اصغر صاحب تھے، وہ تو آپ نے دیکھے ہوں گے. ہاں جی، لیکن اتنا وہ ابھی یاد نہیں۔ داڑھی کو نا مہندی لگاتے تھے، مہندی کلر کی داڑھی ان اب کی اتنا تھی، صحیح یاد اور ذرا نہیں ہے، پکا نام رنگ تھا سنا ان کا. ہوا۔ تو جس دور میں آپ کہہ رہے ہیں نا حفظ کرتے تھے ہاں۔ قاری حق جو ربانی صاحب جی کے پاس، جی۔ تب وہ وہاں مدرسے میں موجود تھے. ٹھیک ہے، ہم نے ان سے یعنی کہ درس نظامی کی 2 کلاسیں پڑھی ہیں، پھر اس کے بعد یعنی کہ نا وہ چلے گئے تھے. ٹھیک ہے، تو اس وقت وہ تھے، اور مولانا جاوید انور صدیقی صاحب. پھر جب ہم تیسری کلاس میں گئے ہیں تو پھر استاد جی خاور رشید بٹ صاحب تشریف لائے. ٹھیک ہے نا، تو خاور صاحب کے ساتھ وہ استاد بھی تھے اور ہمارے دوست بھی تھے، تو تقریباً ہم ہمارے ایج میں قریب تھے. تو پڑھائی ٹائم ہم کو استاد سمجھتے تھے، اور پڑھائی کے بعد ان کو دوست سمجھتے تھے. ٹھیک ہے، تو وہ ان کے ساتھ ایک بے تکلفی کی اور قربت کی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ ماہر کرکٹر بھی تھے. ٹھیک ہے نا، تو پھر ہم یعنی کہ نا عصر کے بعد کرکٹ بھی کھیلا کرتے تھے. ہاں، سامنے بچے کھیلتے وہاں تھے، ہمیں یعنی کہ نا گراؤنڈ میسر تھا، ہاں تو جی۔ اس وجہ سے یعنی کہ تو اس کے علاوہ کون کون استاد تھے؟ اس کے علاوہ مولانا طاہر طیب بھٹوی صاحب، وہ چاچو ہیں میرے۔ ہاں جی، طاہر طیب بھٹوی صاحب یعنی کہ نا بھی ان سے ہم نے یعنی کہ نا بھی پڑھا ہے. مولانا محمد یوسف صارم صاحب اس وقت المہد العالی برید کے میں ہوتے ہیں، تو وہ بھی تقریباً 1 سال ان سے پڑھا، دوسرے سال میں تھے تو پھر مدرسے میں کوئی مسئلہ ہو گیا تھا، وہ چلے گئے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ بڑے بڑے اساتذہ وہاں تھے اس وقت. آپ مطلب لوکو رکشا سے پڑھتے رہے ہیں، لوکو رکشا نے بڑے بڑے افراد تیار کیے ہیں ماشاءاللہ، لیکن یہ اب سلسلہ آ کے رک گیا ہے. اب چھوٹا بھائی بھی میرا ادھر ہی پڑھ رہا ہے ابھی. جی تو کیا وجوہات ہیں؟ مطلب ایک تو اوورال سارے مدارس میں ہی ابھی سمجھ لیں کہ وہ یہ مسائل ہیں کہ پہلے جن مدارس سے بڑے بڑی شخصیات اور علماء کرام کی کھیپ نکلتی رہی ہے، اب ادھر کچھ بھی نہیں نکل رہا ادھر سے، مطلب کوئی خاطر خواہ نتائج نہیں برآمد ہو رہے. جی جی. تو اور لوکو ورکشاپ سے تو خصوصاً یہ زیادہ ہی مسائل کی زد میں آ چکا ہوا ہے. حالانکہ لاہور میں نمایاں مدارس میں یا ان کا نام ہوتا تھا یا پھر جامعہ رحمانی کا نام ہوتا تھا. اس کی آپ کی نظر میں کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ خبیر بھائی، اصل بات تو یہ ہے کہ وہ اردو کا محاورہ ہے کہ ہر کمال راز والے، ہر کمال کو زوال ہے. ٹھیک ہے نا، تو بنیادی بات تو یہی ہے کہ ہر چیز کے عروج کا پیک کا ایک وقت ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ نا زوال کا شکار ہو جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ لوک ورک شاپ کے تنزل کی یا انحطاط کی جو وجوہات ہیں، ان میں ایک تو بنیادی بات یہی ہے کہ اس دور میں نا جو ہولڈ تھا وہ استاد گرامی حافظ عبداللہ رفیق صاحب حافظہ اللہ کے پاس تھا، وہ وزیر تعلیم تھے. ٹھیک ہے، اور حافظ صاحب نے یعنی جس قدر بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے محنت کی ہے نا، ٹھیک ہے، اس کے بعد یعنی کوئی ثانی نظر نہیں آیا. بے شک ایسی ٹھیک ہے نا، حقیقت. اس کے بعد جب قیادت چینج ہوتی ہے نا تو پھر آپ کو پتہ نیچے لیول پہ تبدیلی آتی ہے. تو اب جب محترم حافظ جی عبدالقیوم صاحب کے بیٹے جوان ہوئے، مولانا مولانا مدنی صاحب حافظہ اللہ، عتیق اللہ بھائی، ٹھیک ہے، تو پھر افراد جب نئے آتے ہیں تو پھر ان کا ویژن چلتا ہے. اس کی وجہ سے بھی یعنی کہ نا بھی بہت ساری یعنی کہ نا بھی مطلب کمزوری جو واقع ہوئی. پہلے کلیشز ہوتی تھی اکثر مدارس میں انتظامیہ کی اور مطلب اساتذہ کی. میرے خیال وہی پھر اسی نہیں، الحمدللہ ایسا ہے کہ حافظ صاحب محترم کا حاجی صاحب یا ان کے بیٹوں کے ساتھ انتظامیہ کے ساتھ کبھی کوئی کلیش نہیں رہا، کیونکہ استاد گرامی حافظ عبداللہ رفیق صاحب حافظہ اللہ کی ایسی طبیعت اور مزاج نہیں ہے کلیش رکھنے والا. ٹھیک ہے نا، وہ یہ ہے کہ اصول پسند آدمی ہے. ٹھیک ہے نا، شرعی طور پہ جو بات ٹھیک ہے، ثابت شدہ ہے، وہ اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے، لیکن وہ اپنے آپ کو نا تھوڑا سا یعنی کہ نا بھی منیمائز کر لیتے ہیں.
ٹھیک ہے، اور مفاہمت پسند ہیں، مل کے چلنے والے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بعض اوقات یعنی کہ چیز کو ناپسند کرتے تھے نا، تو صحابہ نے کہا کہ پھر یہ بات آپ کھل کے کیوں نہیں کہتے؟ وہ کہتے ہیں والخلاف شر، کہ اختلاف جو ہے نا یہ شر کا باعث ہے، تو اس لیے حافظہ اللہ کو بھی ہم نے ایسے ہی دیکھا۔ استاد گرامی یعنی کہ نا پیچھے ہٹ گئے معاملات کے اندر، اور انہوں نے اختلاف کو پسند نہیں کیا، ٹھیک ہے ہم جس دور میں پڑھتے رہے وہ تو میرا خیال پیک کا دور ہی تھا، جی، ایسے ہی کہہ سکتے ہیں 2000 سے تھوڑا سا 99 کی بات ہے غالباً، جی جی تو یہ پیک کا دور تھا، اور آفتاب تعلیم کے اوپر تو توجہ ہے ہی آتی، تربیت کے اوپر خصوصی توجہ تھی۔ بہت یعنی گرفت تھی میں کئی لڑکے ہوتے تھے ان کی اتنی اتنی بڑی داڑیاں ہوتی تھی، جی جی تو وہ ان کو ڈنڈ پوزیشن کروا دیتے تھے، اور جی جی ماشاءاللہ جی جی ان کا نمازوں ایک میں اللہ تعالیٰ نے دبدبہ اور نمازوں روب کے رکھا ہے، حوالے سے، ہاں ہر صفائی حوالے سے۔ ستھرائی کے حوالے سے، اخلاق کردار کے حوالے سے حفصہ صاحب کی بہت گرفت تھی اس حوالے سے، پڑھائی کے حوالے سے، چونکہ وہ مدیر بڑی تعلیم گہری تھے نا، نظر رکھتے تھے، ہاں جی۔ تو وہ اساتذہ پہ بھی نظر رکھتے تھے، ٹھیک ہے نا، مختلف انداز سے یعنی اساتذہ کا جائزہ بھی لیتے تھے، اور پھر اچھے انداز سے ان کی اصلاح بھی کرتے تھے، اور اگر وہ سمجھتے تھے کہ کوئی استاد بچوں کے حوالے سے موضوع نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اچھے انداز سے حاجی صاحب کو مشورہ دے دیتے تھے کہ یہ استاد جو ہے یہ بچوں کے حوالے سے مناسب نہیں ہے، تو ان کا کوئی متبادل انتظام ہونا چاہیے۔ شیخ جامعہ سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے پھر کس عملی میدان کو چنا؟ جامعہ سے فراغت کے بعد نا اصل میں نا فراغت سے پہلے بھی نا 2-3 مراحل ایسا ہے، کئی اساتذہ سے کسب فیض کا یعنی اللہ نے موقع دیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ٹھوکر نیاز بیگ میں جو مدرسہ علی المرتضیٰ ہے، وہاں جو ہے ایک نا دورے کا انتظام کیا جاتا تھا رمضان المبارک کے اندر، صحیح۔ ٹھیک ہے، تو اس میں مختلف کبار مشائخ، شیوخ الحدیث، علماء کرام آ کر کے مقالہ پیش کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک رمضان میں مجھے بھی اس میں شامل ہونے کا موقع دیا، تو بڑے علماء کرام جو ہے جس طرح مولانا محمد اعظم صاحب، پھر اسی طرح مولانا عبدالغفار روپڑی، اور استاد گرامی جو ہیں قاری ادریس عاصم، ٹھیک ہے نا، مولانا اس طرح عبدالرحمن ضیاء، ٹھیک ہے، تو اس جیسے یعنی کہ نا کبار اہل علم اور اسکالرز سے نا وہاں کسب فیض کا موقع یسر آیا، 1 مہینہ ان سے بھی کسب فیض کیا۔ تو اسی دوران نا جب استاد گرامی قاری ادریس العاصم رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، ٹھیک ہے، وہ یعنی کہ نا ابھی علماء کے والے سے نا یہ بڑا درد دل رکھتے تھے کہ علماء کو نا قرآن اچھے طریقے سے پڑھنا آنا چاہیے، ہمارے علماء قرآن صحیح نہیں پڑھتے، حتیٰ کہ یعنی کہ نا آپ کا وقت بھی وہاں گزرا، مولانا عبدالرشید مجاد آبادی، ہاں تو جی۔ وہ ظاہر ہے کہ جس انداز سے وہ گفتگو کرتے ہیں وہ دلوں میں اتر جاتے ہیں، بڑی مؤثر گفتگو کرتے ہیں، اور ان کو ولی کامل بھی کہا جاتا ہے، کوئی مبالغہ نہیں ہے اس میں، لیکن یہ ہے کہ قرآن کے حوالے سے نا استاد جی کہا کرتے تھے کہ نا مجاد آبادی حافظہ اللہ یعنی واز بہت اچھا کرتے ہیں لیکن قرآن نہ کشتی کھیل دے رہے، ٹھیک ہے نا، تو اور کہتے اس تھے کے بعد پھر قاری صاحب شیخ صاحب نے باقاعدہ جو پڑھنا بھی شروع کر دیا تھا، قاری عبدالرزاق ثانی جی جی حافظہ اللہ، جی وہ جی ہاں ہمارے بھی استاد ہیں، جی جی تو ان سے پھر باقاعدہ انہوں نے جی قرآن جی ہاں، توحید مسجد میں وہ پھر تو وہ ان کی پڑھنا شروع تعریف بھی کرتے کیا۔ تھے کہ وہ استاد جی کہا کرتے تھے قاری ادریس صاحب کہ ان کی خوبی یہ ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ میرا قرآن بہتر ہو جی جائے، جی بالکل۔ تو استاد جی قاری ادریس صاحب کی کوشش ہوتی تھی کہ کسی طرح علماء جو ہے نا مجھے وقت دیں، ٹھیک ہے، میں خود ان کے پاس جا کے نا ان کے قرآن کی اصلاح کرواؤں، یہ بڑی ایک ان کے اندر تڑپ اور تمنا تھی۔ تو استاد جی کا 2 دن کا وہاں پہ نا محاضرہ تھا، تو وہ نا ایک تو تجویدی قواعد جو بنیادی ہیں وہ علماء کو سکھاتے تھے، اور ان سے نا قرآن سنتے تھے اور ان کی اصلاح کرواتے تھے، تو میں نے چونکہ حفظ کیا ہوا تھا اور اچھے انداز سے کیا تھا، تو الحمدللہ باقی حفاظ کی بنسبت کچھ تلفظ بھی بہتر تھا، پڑھنے کا انداز بھی اچھا تھا، تو جب میں نے استاد جی کو حدر سنایا نا تو مینوں کہنے لگے، وہ استاد جی کی یہ بڑی خوبی تھی نا، وہ بے تکلف ہو جاتے تھے، اور نہ بچے کو احساس نہیں ہونے دیتے تھے کہ وہ ڈر خوف کا شکار ہو، ٹھیک ہے نا، اپنا بنا لیتے تھے۔ میں نے جب حدر سنایا نا کہندے او منڈیا تیرے چ نا تجوید دے جراثیم ہے نے، اچھا۔ تیرے چ تجوید دے جراثیم نے، تے تو نا اس طرح کری اگر ٹائم کڈ لویں نا تے درس نظامی کر کے میرے کو آ رہی، میں تینوں 1 سال تجوید پڑھا دیاں گا۔ ماشاء خدا بھائی وہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی، پہلے میرا کوئی اتنا ذہن نہیں تھا تجوید کی طرف، تو شاید اگر استاد جی سے یہ ملاقات نہ ہوتی اور ان کے یہ حوصلہ افزا جملے نہ ہوتے تو میں شاید اس طرف نہ آتا، لیکن ان کی بات نا میرے وہ دل میں نا پیوست ہو گئی، اور میں نے اس وقت سے ٹھان لی کہ میں نے درس نظامی کرنے کے بعد تجوید ضرور پڑھنی۔ پھر جیسے لوک ورک صاحب سے فارغ ہوا تو اللہ نے موقع بھی دے دیا، کچھ وقت تھا، تو امی جان تو اس وقت گھر کے حالات کچھ اس قسم کے تھے، اب والدہ کا ذہن یہ تھا کہ میں نے یعنی کہ نا بھی قربانیاں دے کر کے آپ کو اس مقام پہ کھڑا کر دیا اللہ کے فضل اور رحمت کے بعد، اب آپ خود اپنے گھر کی نا بہتری کا بھی کچھ نا ذریعہ بنے۔
ٹھیک ہے. یحییٰ بھائی نے تو پھر یعنی کہ درس نظامی کے بعد وہیں حاجی صاحب کی پیشکش پہ پڑھانا شروع کر دیا. تو میرے لیے امی کا ذہن یہ تھا کہ امی جان اصل میں یہ تھا کہ نا وہ مسجد سے مدرسے سے تنخواہ لینا اچھا نہیں سمجھتی. ان کا ذہن یہ تھا کہ نا للہ فی اللہ کام ہونا چاہیے. حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں کہ نا میں نے نا پہلی دفعہ مصلی سنایا نا عارف والا میں ہماری جو مسجد تھی وہاں پہ. تو میری امی کو ایک ہی خوف کھائے جا رہا تھا کہ ہم نے پیسے نہیں لینے. وہ جب ختم قرآن ہوتا ہے نا تو لوگ اپنے شوق سے پیسے دیتے ہیں. تو امی جان تو ظاہر اوپر خواتین کے حال میں تھی. تو بڑے بھائی کو انہوں نے اسپیشل کہا کہ تم نے نا ختم قرآن کے بعد اعلان کرنا ہے کہ کوئی بندہ ہمیں پیسے نہ دے. تو بھائی جان نے پھر اعلان کیا کہ بھائی یعنی کہ نبی اللہ کا شکر ہم نے اللہ میں نوازا ہوا ہے تو ہمیں پیسے نہ دے, ہم نے پیسے نہیں لینے ہیں. ٹھیک ہے. تو بعض لوگوں نے پھر کہا کہ یہ ہم کوئی صدقہ خیرات کے طور پہ نہیں, ہمارا بھی بیٹا یا یہ بھائی ہے, ذوق سے کرتے ہیں شوق نا. سے ہاں دیے انہوں نے. تو بالکل اس وقت مجھے یاد ہے کوئی 750 روپے مجھے ہوا. ٹھیک ہے نا. تو وہ میں لے لیا. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ ختم قرآن کے اگلے دن بعد نا کچھ یعنی کہ نا وہ دوستوں کے ساتھ باہر جا کے کچھ کھا پی لیا جس سے مجھے بخار ہوا, ٹائیفائڈ ہو گیا. میں بڑا سخت بیمار ہوا. تو امی جان مجھے کہتی تھی تو پیسے لینا اس کر کے ہوئے. ٹھیک ہے. یعنی کہ نا وہ ان کو یعنی کہ نا اس قدر یعنی یہ تھا کہ دین کی خدمت جو ہے وہ بغیر معاوضے کی ہونی چاہیے. تو اب وہ کہنے لگی کہ دین کی خدمت تو آپ نے کرنی ہے, تو ضروری نہیں ہے آپ کسی مسجد یا مدرسے کے ساتھ منسلک ہوں, آپ اب اپنے والد کے کاروبار کی طرف آ جائیں. اپنے ماموں سے ٹریننگ لے رہے ہیں کپڑے کے کام کی, تو آپ وہ کام سنبھالیں. اب وہ کام کروانا چاہتی تھی, ہم تیار نہیں تھے پہلے. یعنی کہ نا وہ یعنی ہم کام کی طرف آنا چاہتے تھے, جس طرح حالات ایسے تھے. ٹھیک ہے. تو وہ نہیں آنا چاہ رہی تھی, اب ہم نہیں آنا چاہ رہے تھے, اور ان کا ذہن یہ تھا ٹھیک ہے کہ ساتھ کام بھی کریں اور ساتھ یعنی کہ نا بھی یہ کام بھی آپ بغیر کسی معاوضے کے کریں. میرے خدشہ تھا کہ اگر میں اس طرف چلا گیا نا تو جو حالات و واقعات تھا کہ پھر بندہ اسی کا ہو کے رہ جاتا. اب میں اس سے جان چھڑانا چاہتا تھا. تو میں نے کہا امی 1 سال مجھے بولے دیتے, میں نے تجوید پڑھنی ہے. وہ پھر میں نے استاد جی سے تجوید پڑھی, قاری حدیث اعظم صاحب کے پاس میں پھر ان کے مدرسے میں جاتا. تو اللہ ان کو جزائے خیر دے, اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. انہوں نے بہت شفقت کی میرے ساتھ. وہ یعنی کہ نا کلاس میں ٹائم دیتے تھے, پھر مشق کے لیے مجھے اسپیشل ٹائم دیا کرتے تھے. اور پڑھانے کا یعنی ان کا اتنا خوبصورت انداز تھا کہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا. وہ جیسے پڑھاتے تھے تو وہ سینے میں اتر جاتا تھا اور محفوظ ہو جاتا تھا. تو کم ہی مجھے ہے, ایک تو یہ تھا کہ چونکہ ہم نے درس نظامی کیا ہوا تھا اور وہ اصول قواعد تقریباً وہی ہے جو گرامر کے عام ہیں, تو وہی یعنی قواعد تھے. چند باتیں بس جو مشق سے تعلق رکھتی تھیں, ٹریننگ سے, وہ ہم استاد جی سے کر لیتے تھے. تو الحمدللہ بڑا خوشگوار وقت گزرا اور استاد جی سے بڑی محبتیں سمیٹیں. تو اس طرح یعنی کہ روایت حفظ میں نے ان سے پڑھ لی. پھر دین یہ تھا کہ آگے میں سباشرہ بھی پڑھوں گا ان سے, لیکن پھر اللہ کا کرنا ہوا کہ دوسری طرف آ گئے. تو یہ پھر اس 1 سال کے بعد یہ درس نظامی بھی ہو گیا, عربی فاضل بھی ہو گیا, پھر اس کے ساتھ ساتھ تجوید و قرات بھی ہو گئی. اور بلکہ فراغت سے 1 سال پہلے ایسے بھی ہوا کہ نا آپ کو پتہ ہے نا کہ سعودی عرب میں مدینہ یونیورسٹی کی طرف سے نا جو ایک نا دورہ تدریبیہ کروایا جاتا تھا. تو جو لڑکے اس میں شامل ہوتے تھے تو پھر ان کے لیے مدینہ یونیورسٹی داخلے کے نا روشن امکانات ہو جاتے تھے. تو وہ عام طور پہ نا جامعہ سلفیہ میں ہی ہوتا رہا زیادہ تر یہ دورہ. جو عربی کا ہوتا تھا جی عربی, وہاں سے مشائخ آتے بالکل تھے, وہ ایسے سارا عربی. ارینج وہی کرتے ہاں تھے. بالکل ایسے. لیکن پہلی دفعہ ایسا ہوا یہ 99 میں نا, وہ نا انہوں نے کہا کہ یہ چونکہ یہ جو علاقے نا یہ تو ترقی یافتہ ہے, تو اس کا اہتمام نا پسماندہ علاقوں میں کیا جائے. تو وہ بلتستان میں رکھا انہوں نے. سکردور سے آگے کا علاقہ ہے گواڑی. گواڑی میں آپ کو پتا بہت بڑا مدرسہ بھی ہمارا اہل حدیثوں کا. تو وہ ایک نیا کیمپس انہوں نے بنایا تھا, تو وہاں پہ اس کا اہتمام کیا گیا. تو ہم نے یعنی کہ ہم مدرسے والوں کو کہا کہ ہمیں بھی وہاں پہ شرکت کے لیے جانا چاہیے, آپ ہمیں مدرسے کی طرف سے بھیجیں. تو جب لوک ورکشاپ کے حالات کو اتنے اچھے نہیں تھے مالی حوالے سے, کیونکہ واحد جو کفیل تھے آپ کو پتہ ہے حاجی عبدالقیوم صاحب تھے. میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ جس للہیت اخلاص کے ساتھ حاجی صاحب نے مدرسے کا نظام چلایا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ نے جو لوک ورکشاپ کو ایک مقام مرتبہ اور رفعت اور بلندی دی ہے نا, یہ اللہ کے فضل و کرم کے بعد حاجی صاحب کی اخلاص اور محنت کا نتیجہ. اس میں کوئی شک نہیں ہے, میں خود اس چیز کا گواہ ہوں. کیونکہ یہ ہمارا آنکھوں دیکھا ان کی طلباء سے محبت طلباء سے اور پھر وظائف دینا. میرا خیال ہے لاہور میں شاید واحد مدرسہ تھا جو وظیفہ بھی دیتے تھے. جی اور جو سوٹ بھی دیتے تھے. ہاں سوٹ بھی دیتے تھے. یعنی یہ حفظ والوں کو جب ہم تھے تو 20 روپے ہمیں دیتے تھے, اور درس نظامی والوں کو شاید وہ 30 روپے دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو اس وقت وہ بھی ایک بڑی اماؤنٹ ہوتی تھی, بڑی اماؤنٹ. ٹھیک ہے نا. تو وہ میں نے کہنا چھٹی ہونی نا, تو پھر ہم انتظار میں ہوتے تھے کہ حاجی صاحب تشریف لائیں گے, وظیفہ ملے گا تو گھر کو جائیں گے. اور بلا مبالغہ کئی بار ایسا ہوتا تھا ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا, وہ پھر ان ٹائم نکلتے یعنی کہ نا وہ اصحاب سرور سے ملاقات کر کے نا,
تو پیسوں کا اہتمام کر کے لاتے. تو خیر ہم نے مدرسہ والوں سے کہا کہ ہمارے یعنی کہ ایک تو وہاں ہمیں جانے دیا جائے اور ہمیں کرایہ بھی دیا جائے. تو اس وقت مجھے یاد ہے کہ وہاں تک کا جو خرچ تھا نا وہ تقریباً 1100 روپے بائی روڈ کرایہ بنتا تھا تب کا. تو مدرسے والوں نے کہا ایک تو یہ کہ اس کے لیے ایک آپ کا امتحان ہوگا. تو انہوں نے نا ایک امتحان رکھا. تو اس میں یعنی کہ نا بھی جو لڑکے ٹاپر ہوں گے نا فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پوزیشن میں ان کو ہم بھیجیں گے. تو وہ امتحان ہوا, اس میں ٹاپر میں تھا. تو دوسرے نمبر پہ ہمارے دوست ہیں مولانا فیاض اسری, وہ دائرہ معارف میں ہوتے ہیں. تیسرے نمبر پہ ایک افغانی لڑکا تھا, ٹھیک ہے. تو ہم 3 پوزیشنوں پہ آئے. تو انہوں نے کہا جی آپ تینوں جائیں. تو ہمیں انہوں نے کہا ایک طرف کا کرایہ آپ کو ملے گا 1100 روپے. وہ انہوں نے ہمیں دیا. تو وہ جو ایک بڑی لمبی داستان ہے, کتنی مشکلات سے ہم وہاں پہنچے. وہاں ہم پہنچے تو انہوں نے کہا جی کو اب تو داخلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو خیر ہم نے کہا کہ ہم تو بڑی مصیبتیں مشقتیں جھیل کے یہاں پہنچے ہیں. تو آپ کو بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ اس دورے کے مشرف تھے شیخ ضیاء الرحمن اعظمی رحمہ صحیح اللہ, صحیح. ٹھیک ہے, جنہوں نے الجامع الکامل لکھی ہے, آپ جانتے ہیں, بڑی نامی گرامی شخصیت ہیں. تو شیخ ضیاء الرحمن اعظمی یعنی کہ وہ مشرف تھے. تو ان سے بات چیت ہوئی تو الحمدللہ انہوں نے وسعت کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے پھر ہمارا ایک الگ سے امتحان لیا اور ہمیں داخلہ دے دیا. مدینہ یونیورسٹی میں؟ نہیں, وہاں اس دورے اچھا, گواڑی میں. گواڑی میں ہمیں جو داخلہ دے دیا. وہ 3 ہفتے صحیح. کا جو دورہ تھا نا, ٹھیک ہے نا. تو وہاں بھی پھر مختلف یعنی کہ نا جو یونیورسٹی کے اساتذہ سے ان سے بھی کسب فیض کا موقع ملا. اور یہ شرف بھی ملا کہ شیخ ضیاء الرحمن اعظمی سے بھی ہم نے اطیب المنہ پڑھی, ٹھیک ہے, اصول حدیث کی کتاب ہے اطیب المنہ. تو یہ شیخ ضیاء الرحمن اعظمی پڑھتے تھے. تو وہ اساتذہ کرام جن کا طرز تدریس میں نے بڑا عمدہ پایا نا, ان میں وہ بھی ہیں. وہ بھی بالکل ایسے ہی تھے کہ پڑھاتے جاتے تھے تو ذہن میں نقش ہوتا جاتا تھا. دہرانے اتنا خوبصورت طریقے سے پڑھاتے تھے جیسے اللہ نے کوئی خاص ان کو ملکہ دیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ بھی ہمارے اساتذہ میں سے ہیں. تو یہ ہمیں یہ بھی سعادت حاصل ہے کہ ہم نے ان کے سامنے زانو تلمذ طے کیے. تو خیر یعنی کہ نا یہ سفر مکمل ہوا. میں یہ بتانا تھا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک سعادت بخشی. درس نظامی ہوا, پھر اس کے بعد تجوید و قرات بھی ہو گئی, عربی فاضل بھی ہو گیا. اب پھر میں گھر میں چلا گیا. تو اب ظاہر وہ جو میری مہلت ختم ہو چکی تھی. تو والدہ محترم نے کہا کہ اب پھر آپ کوئی کام کے لیے ذہن بنائیں. تو میں نے تب بھی ذہن مطمئن نہیں تھا. تو میں نے امی جان سے کہا کہ مجھے ایک چانس دے دے, میں ایک دفعہ لاہور جاتا ہوں تو نا میں دیکھتا ہوں مجھے کوئی مناسب یعنی کہ جگہ کوئی پڑھانے کے لیے مل جائے. تو پھر ساتھ یعنی کچھ پڑھا بھی لیں گے, کچھ یعنی کہ کوئی روزگار کا سلسلہ بھی اللہ بنا دے گا. تو امی جان نے نا خوشی سے اجازت دے دی. تو اللہ نے رستے ہموار کرنے تھے, دین کا کام لینا تھا. تو یہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین, میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کے لیے منصالہ کا طریقہ نہیں. وہی والا معاملہ ہوا کہ میں آیا تو جیا بھائی کے پاس رہا. پھر اگلے دن درسے میں آ گیا, حافظ صاحب سے ملاقات کی. حافظ صاحب عبداللہ رفیق حافظہ اللہ, وہ بخاری پڑھا رہے تھے, ان کے پاس بیٹھ کے. تو قدرتی ہمارے استاد آپ بھی جانتے ہوں گے, حافظ اقبال صدیق مدنی صاحب, جی جی, ٹھیک ہے نا. انہوں نے لوک ورکشاپ میں نا حفظ کی کلاس بھی کافی عرصہ پڑھائی ہے, ٹھیک ہے. تو پھر وہ کچھ عرصہ انہوں نے درس نظامی بھی پڑھایا. ہم نے ان سے نا بلوغ المرام پڑھی تھی, ایک حصہ ان کا نا, وہ ہمارے استاد ہیں. تو وہ دارالاسلام میں کام کرتے تھے. تو وہ کوئی حسن اتفاق تھا, وہ جاتے ہوئے حافظ صاحب سے ملاقات کے لیے تشریف لائے. تو حافظ صاحب کے پاس بیٹھے تھے. تو میں بھی بخاری کے پیریڈ میں نا حافظ صاحب کے پاس بیٹھ گیا. تو پیریڈ ختم ہوا نا, تو استاد جی حافظ عبداللہ رفیق صاحب کہنے لگے اقبال صدیق صاحب کوئی دارالاسلام نہیں کوئی ویکینسی خالی. تو اقبال صاحب کہنے لگے کہ استاد جی ابھی ہے تو کوئی نہیں, ویسے ان کو نا کچھ 1-2 افراد چاہیے ہیں, تو انٹرویو ہو رہے تھے, انہوں نے کچھ سلیکشن کر لی ہے, لیکن آپ بھیج دیں, ممکن ہے ان کی قسمت میں نہ ہوا تو واپس آ جائیں گے, ٹھیک ہے نا. حافظہ نے کہا ٹھیک ہے آپ لے جائیں, ٹھیک ہے نا. تو ایک ٹرائی صحیح. تو میں پھر یعنی کہ نا دارالاسلام اس وقت 50 لوئر مال میں ہوتا تھا, علامہ صاحب کی بلڈنگ میں, ٹھیک ہے نا. آپ نے دیکھا ہوگی وہ جگہ. ہاں جی بالکل دیکھیے. وہاں پھر میں گیا تو اب یعنی کہ نا وہ انہوں نے انٹرویو وغیرہ کر کے نا سلیکشن کر لی ہوئی تھی. اب ان کے پاس گنجائش نہیں تھی. اس وقت نا دارالاسلام نا 2 بڑے حصے تھے, ایک تو ریسرچ سینٹر تھا, دوسرا دارالاسلام اسٹوڈیو تھا, جس کو مولانا عبد المالک مجاہد صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں طارق شاہد صاحب, وہ رن کرتے تھے. جو آڈیو اسٹوڈیو تھا, آڈیو اسٹوڈیو تھا اس وقت نا, اس کو دارالاسلام اسٹوڈیو. تو ان میں نا یعنی کہ نا اسٹوڈیو میں ایسے ہوتا تھا کہ نا مختلف علمی موضوعات کا ایک مسودہ تیار ہو کے نا پھر یعنی کہ نا یہ جو ریڈیو اور ٹیلی ویژن میں کام کرنے والے, اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹاپ کلاس سلسلہ تھا, اس لیول کا کام اس کے بعد
کہ اس سے پہلے ملتا نہیں ہے. نہیں ملتا. مطلب جیسے محمد بن قاسم کی سٹوری, وہ story. جب بندہ آڈیو سٹوری سنتا تھا, بندہ ایسے لگتا تھا جیسے خود اس دور میں موجود ہے, دور میں موجود اس کے جو افیکٹس ہوتے تھے, جو آواز کا اتار چڑھاؤ, تو وہ اس کے بعد وہ چونکہ اصل میں ایکسپرٹ تھے نا وہی, یعنی کہ نا جو ٹیلی ویژن اور ریڈیو پہ کام کرنے والے جو اینکر حضرات, یا آپ کہہ لیجیے کوئی ڈراموں میں کام کرنے والے لوگ تھے نا, تو چونکہ ظاہر ہے کہ آواز کے اتار چڑھاؤ کے وہ ماہر تھے, تو وہ انہی کو ہائر کرتے تھے. تو وہ ان سے میں نے کہنا ایک دین کا کام لیا جا رہا تھا. تو بڑا یونیک آئیڈیا تھا, اور بڑا فیمس بھی ہوا, اور بھی بڑا جاندار تھا, کیسٹوں کا دور تھا, تو بہت وہ. اب وہ جو اس کا جو ریسرچ کا کام تھا نا, وہ جو ریسرچ سینٹر کے علماء وہ جزوی طور پہ نا پارٹ ٹائم میں کرتے تھے. تو طارق صاحب کا ذہن یہ تھا کہ مجھے پرماننٹ بندہ چاہیے. اصل اس میں تھوڑی سی بات یہ کروں گا کہ وہ طارق شاہ صاحب اور حافظ عبدالعظیم صاحب, حافظ عبدالعظیم صاحب یہ ریسرچ ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ تھے. طارق شاہ صاحب کو مجاہد صاحب نے اسٹوڈیو دیا ہوا تھا, تو ان کی ذہنی ہم آہنگی نہیں تھی تھوڑی. اب یعنی کہ نا ابھی حافظ صاحب عبدالعظیم صاحب کا ذہن یہ تھا کہ ہم بندہ ریسرچ کے لیے ہائر کریں گے, وہ ہاف ٹائم ہمارے پاس کام کرے گا, ہے ریسرچر ہوگا, اور پارٹ ٹائم میں چونکہ طارق صاحب کا کام کو بہت زیادہ نہیں ہے, تو وہ کچھ وقت ان کے ساتھ کام کر لے گا طارق صاحب کے پاس. لیکن وہ اب سلیکشن ہو چکی تھی میرے سے پہلے, وہ جامعہ سلفیہ کے ہمارے دوست ہیں ابھی فاضل, تو ان کو انہوں نے سلیکٹ کر لیا تھا. تو انہوں نے کہا چلیں سلیکشن تو ہو چکی ہے, اب ان کو ٹیسٹ کر لیتے. تو انہوں نے میرا انٹرویو کیا, کافی لمبا انٹرویو کیا. اس وقت ابھی ہمارے سینئر دوست ہیں, ہمارے یعنی کہ نا بزرگ بھی ہیں, بڑی بے تکلفی بھی ہے وہ, بلکہ اب میرے متحد کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو بس اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. مولانا عبدالجبار بڑے نیک آدمی ہیں, ٹھیک ہے, بہت بہت نیک آدمی ہیں, اللہ ان کو صحت تندرستی دے, اس وقت بیمار بھی رہتے ہیں. تو انہوں نے انٹرویو کیا, ٹھیک ہے. تو وہ یعنی کہ نا ابھی سارا دن چلتا رہتا تھا, ٹھیک ہے. مختلف چیزوں سے سوال جواب کیا کرتے تھے, کبھی یعنی حدیث کی کتاب سے, کبھی اصول کی کتاب سے, کبھی کوئی گرامر کی کتاب سے, اس طرح کر کے نا. تو خیر وہ کچھ دوسرے احباب بھی شریک تھے. تو جب انٹرویو ہوا تو انہوں نے مجھے اس سے بہت بہتر پایا. تو وہ پھر ان کا آپس میں مشورہ ہوا کہ چینج کر لیں. تو انہوں نے یعنی کہ نا وہ میرے سے پہلے جن صاحب کو سلیکٹ کیا تھا ان سے معذرت کر لی اور مجھے سلیکٹ کر لیا. تو یوں پھر یعنی کہ نا یہ 2003 کے آغاز کی بات ہے کہ میں دارالاسلام سلیکٹ ہو گیا. میرے سلیکشن کے بعد اب طے تو یہی تھا کہ میں آدھا ٹائم ریسرچر میں کام کروں گا اور آدھا ٹائم اسٹوڈیو میں کام کروں گا. لیکن چونکہ وہ دونوں بزرگوں کی ہم آہنگی نہیں تھی, تو پھر وہ طارق شاہ صاحب کہنے لگے کہ چنگو یہ ان کی سلیکشن ہمارے لیے ہوگی, ہمارے ساتھ ہی کام کریں گے. اس وقت پھر نا 9 گھنٹے ڈیوٹی ہوتی تھی دارالاسلام, ٹھیک ہے. لیکن میرا خیال ریسرچ سینٹر کی تو 8 گھنٹے ہی تھی, لیکن طارق صاحب 9 گھنٹے کام کرواتے تھے. اور اس وقت اسٹوڈیو ان کے گھر میں تھا, یہ منصورہ میں نا حبیب پارک آگے, ملتان چونگی سے آگے نا دائیں طرف جائیں آگے کر کے نا حبیب پارک جگہ ہے, وہاں طارق صاحب کا گھر ہے. تو ان کے گھر میں اسٹوڈیو تھا, تو میں 9 بجے سے پہلے ان کے گھر پہنچتا تھا, ٹھیک ہے. تو صبح 9 بجے پہنچتا تھا اور شام 5 بجے چھٹی ہوتی تھی, یعنی کہ نا نہیں 6 بجے چھٹی ہوتی تھی. یوں 9 گھنٹے ڈیوٹی میں نے ان کے گھر کی. پھر وہ اس وقت یہ نا 36 لوئر مار والی بلڈنگ جہاں اس وقت ہم ہیں, اس وقت یعنی وہ بھی تیار ہو رہی تھی. کو 3-4 ماہ کے بعد پھر یعنی یہ تیار ہو گئی اور اسٹوڈیو یہاں شفٹ ہو گیا, پھر یعنی یہاں آگے. تو پھر میں نے یہ تقریباً کیا لے کہ طارق صاحب کے ساتھ بھی تقریباً کوئی 4-5 سال کے قریب کام کیا. طارق صاحب کے مزاج میں کچھ اصول پسندی تھی. بعض لوگ نا ان کو سخت مزاج کا کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اکثر یعنی اہل علم یا علماء کی ان کے ساتھ نہیں بنتی تھی. میرا ان کے ساتھ بڑا اچھا وقت گزرا ہے, ٹھیک ہے. اصل میں معذرت کے ساتھ ہو سکتا ہے کسی کو بات بری لگے, اہل علم اور جو علماء ہیں نا یہ ڈسپلن کے پابند نہیں ہوتے. تو جو مینجمنٹ کے بندے ہوتے ہیں نا وہ پھر اس چیز سے اریٹیٹ ہوتے ہیں, وہ اس وجہ سے پھر آپس میں نہیں بنتی. حالانکہ ایک علم ایک علیحدہ چیز ہے, اس کی بھی ایک افادیت ہے, وہ بھی رحمت ہے. اصول و ضوابط ڈسپلن یہ بھی اتنا ہی اہم ہے. تو اس معاملے میں جو ہے نا وہ پھر کلیشز آ جاتے ہیں, ایسے آ جاتے ہیں. ایک وجہ تو یہ بھی تھی, دوسرا یہ تھا کہ وہ فکری طور پہ نا ایک صاحب سے متاثر تھے, ٹھیک ہے. وہ ہم بھی ان سے خاصا اختلاف رکھتے ہیں اور اس کے مسائل بھی ہیں, تو ایک وجہ یہ بھی تھی. لیکن چونکہ ہمیں تو یعنی کہ نا کام سے غرض تھی, تو ٹھیک ہے وہ یعنی کہ نا ظاہر ہے جب بندے نے کام کرنا ہے تو پھر جب آپ ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں, ایگری ہیں, یا تو آپ کام چھوڑ دیں, یا پھر اگر آپ پروفیشنل لیول پہ اگر آپ آپس میں ڈیلنگ کر لیں یا پروفیشنل گفتگو ہو تو پھر مسئلہ نہیں ہوتا, جس کے مرضی افکار ہوں, نظریات ہوں, کوئی اتنا ایشو. پروفیشنل ڈیل. دوسری بات یہ تھی کہ جہاں تک کام کا تعلق تھا اس میں ان افکار کا تعلق نہیں تھا. بالکل ایسے, کیونکہ وہ تو کنٹینٹ آپ ریسرچ والوں نہیں دینا تھا, ریسرچ والوں نہیں دینا تھا, اس کا لے تھے. تو باہر جو میں نے تو یعنی کہ نا ان کو بڑے اچھے طریقے سے فالو کیا,
اور بڑا اچھا ان کے ساتھ تعلق نبھایا، اور الحمدللہ وہ میرے سے خوش رہے، ابھی بھی ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں الحمدللہ۔ لیکن مجھے ہی یعنی اتنی قربت اور تعلق ان کے ساتھ ملا، بلکہ انہی کی فیملی کے ایک دوست آدمی ہیں، ابھی بھی ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں، تو وہ بھی کہا کرتے تھے کہ میرا دل کرتا میں آپ کی پیشانی کو بوسہ دوں کہ آپ نے طارق صاحب کے ساتھ اتنا عرصہ آپ نے گزارا ہے۔ تو الحمدللہ یعنی کہ نا پھر خیر یعنی کہ 2007 کی بات ہے کہ پھر یعنی کہ نا وہ اسٹوڈیو ختم کر دیا گیا، اس کا وہ جتنا بھی ڈاٹا وغیرہ تھا وہ پیغام ٹی وی کو دے دیا گیا وہاں پہ، یعنی کہ پہلے ویسے ہی پیغام ٹی وی نے بھی میرے خیال ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں حاصل نہیں کیا۔ خاطر کا فائدہ نہیں اٹھایا انہوں نے، ایک وہ میں بڑا یعنی پچھلے کہ نا دنوں بہت زیادہ میں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی، جو ہم بچپن میں سنتے تھے، کیونکہ جو چیزیں ہم بچپن میں سنتے ہیں نا ان کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے، تو وہ نہیں ملی۔ اور دوسری بات ہے کہ اس لیول کا کام ابھی بھی کسی نے نہیں کیا۔ نہیں کیا۔ جو ایکسپریشن تھے، مثال کے طور پہ آپ نے سنا ہوگا وہ جو محمد بن قاسم والا واقعہ، اس میں جب اس کی آواز مجھے بڑی پسند تھی، اس کی وہ تھا حسن یوسف تھا، حضرت حجاج یوسف، بن یوسف کی جو آواز تھی، وہ ایسے ہی لگتا تھا جی، ویسے کہ وہ ایسے ہی لگتا تھا جیسے یہ واقعی حجاج بن یوسف جی کی ویسے آواز آپ کو پتہ نا وہ ہمارے نا دو ہوتے تھے جو ریکارڈنگ کروانے والے تھے نا، ایک تھے عرفان جمیل صاحب، یہ اہل حدیث ہیں، ٹھیک ہے، تو بہاولپور سرائکی ہیں، تو ابھی بھی حیات ہیں، اسلام آباد میں ہوتے ہیں، یہ ادھر بھی لیکچرر رہے گورنمنٹ ڈگری کالج شالیمار میں، ٹھیک ہے، تو ایک چونکہ اہل حدیث بھی تھے اور مولانا عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ کے شاگرد تھے، تو پاکستان ٹیلی ویژن میں اور ریڈیو میں اچھا کام کرتے تھے، تو ایک یہ ہوتے تھے، دوسرے عارف زبائی صاحب ہوتے تھے، یہ پٹھان تھے اور پنجابی بھی بڑی روانی سے بولتے تھے، اردو بھی بہت اچھی بولتے تھے، یہ دو افراد ہمارے مستقل ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ نا کئی لوگ آئے، لیکن ہم چونکہ اردو بھی نا وہ گرامر کے انداز میں ان سے پڑھواتے تھے، یعنی کہ نا وہ احمد ہے تو احمد نہیں احمد پڑھیں گے آپ اس کو، تلفظ کا جو ریئل تلفظ ہے نا ہم اس کے حساب سے ان سے پڑھوانے کی کوشش کرتے تھے، تو وہاں پہ آ کے وہ اٹک جاتے تھے، تو اس لیے کئی لوگ آئے تو وہ ہمارے ساتھ نہیں چل پائے، پھر یہ دو لوگ مستقل چلے، زیادہ تر ریکارڈنگز میں نا ان دو افراد کی آواز ہے، ٹھیک ہے، پروفیسر جمیل سی اور یہ آوازیں عارف بدل بدل کے بولتے تھے۔ بدل بدل کے بولتے تھے، یعنی مختلف لوگ ہوتے تھے، زیادہ تر یعنی کہ ریکارڈنگ ان دو کی ہیں، جس طرح سیرت النبی ہے اور باقی میں، تو اس کے علاوہ باقی بھی کچھ لوگ آئے، لیکن جب وہ یعنی کہ نا تلفظ کے ساتھ ان کو اردو بولنا پڑتی تھی تو وہ تلفظ ان سے ادا نہیں ہوتا تھا، وہ اٹک جاتے تھے، پھر ٹائم بڑا ویسٹ ہوتا تھا، تو اس لیے پھر زیادہ تر ہم نے انہی پہ انحصار کیا۔ پھر 2007 میں آپ پھر پبلشنگ کی طرف 2007 میں جب پھر نا مجاہد صاحب کا فیصلہ ہوا، پھر انہوں نے نا وہ کچھ آپ کو پتہ کہ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے، وہ کیسٹوں کا دور چلا گیا، سی ڈی کا دور آ گیا، ٹھیک ہے، اور وہ اسٹوڈیو جو ہے نا وہ اب وہ اپنے آپ کو پاؤں پہ کھڑا نہیں کر پا رہا تھا، خسارے میں تھا، ٹھیک ہے، تو مجاہد صاحب نے پھر یہ حالات و واقعہ دیکھ کر کے نا اسٹوڈیو ختم کر دیا، ٹھیک ہے نا، تو اب یہ یک یونٹ ہو گیا، ٹھیک ہے نا، طارق شاہد صاحب جو ہے وہ پھر وہ اپنے کام کے ساتھ منسلک ہو گئے، ٹھیک ہے، انہوں نے پھر اپنی وہ طیبہ کے نام سے نا اپنا سیٹ اپ شروع کر لیا، ادھر ہاں جی مون مارکیٹ میں چلے گئے، ٹھیک، ان کا اپنا سیٹ اپ ہو گیا، پھر یہ سارا یعنی کہ نا محترم حافظ عبدالعظیم صاحب حافظہ اللہ کے ماتحت آ گیا، اس وقت پھر یعنی کہ نا مجھے شعبہ دے دیا گیا متفرق کتابوں کے حوالے سے ہی تھا، تو الحمدللہ یعنی کہ نا بھی اللہ تعالیٰ نے مزاج میں مفاہمت رکھی ہے، اور حفظ مراتب کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے نا خاص صلاحیت بھی دی ہے، تو میرا ذہن یہ ہوتا ہے کہ بزرگوں سے سیکھا جائے اور ہر بندے سے اس کے مزاج اور علم کے موافق تعامل کیا جائے، ٹھیک ہے، تو الحمدللہ مجھے یہ احساس بھی حاصل ہے، اس میں تعریف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے کہ دارالسلام کے وہ کام اللہ تعالیٰ نے میرے سے لے لیے جو باقی افراد نہیں کر سکے۔ محترم پروفیسر محمد یا جلال پوری حافظہ اللہ، وہ چونکہ ظاہر ہے کہ اسکول کالجز سے تعلق رکھتے تھے، تو ان کے نظریات میں کچھ جدت ہے، ٹھیک ہے نا، جو ہمارے علماء کے ساتھ یعنی کہ نا کہہ لیجیے کہ ہم آہنگ نہیں ہے، تو صحیح مسلم دارالسلام نے یہ دارالسلام کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے حدیث کی کتابوں کے تراجم کے حوالے سے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے نا وہی روایتی تراجم مولانا جو وحید الزمان نے کیے، ٹھیک ہے، وہ ترجمے تو بہت اچھے ہیں لیکن ان کی زبان ثقیل اور قدیم ہے، تفہیم کے اندر نا مشکل پیش آتی ہے، ٹھیک ہے، ویسے جیسے جیسے ہم آگے گزرے اور دن بدن اردو ایک مسکین اور یتیم زبان ہوتی چلی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اب تو ان کو سمجھنا خاصا مشکل ہو رہا تھا، تو یہ مجاہد صاحب کا ایک بہت بڑا یعنی کہ نا کارنامہ ہے کہ انہوں نے نا اس طرف توجہ دی، اور ماہرین جو شیوخ الحدیث ہیں ان میں جو ایکسپرٹ لوگ ہیں جن کا لکھنے کا ذوق بھی ہے اور علم کے اندر بھی وہ رسوخ اور پختگی رکھتی ہیں، ان کا انتخاب کر کے ان سے تراجم بھی کروائے اور ان کی شرح بھی کروائی، تو مختلف شیوخ الحدیث نے یہ کام کیا ہے،
تو الحمدللہ یعنی کہ یہ دارالاسلام کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے. تو صحیح مسلم کا کام کیا تھا شیخ الحدیث مولانا عبدالعزیز علوی حافظہ اللہ نے. جی جی بالکل، فیصل آباد میں. صحیح مسلم کا کام انہوں نے کیا تھا اور جامع ترمذی کا کام بھی انہوں نے کیا ہے. لیکن صحیح مسلم کے کام کے حوالے سے نا پروفیسر صاحب کو بہت سارے تحفظات تھے. ٹھیک ہے، تو میں نے بھی اس کام کا جائزہ لیا، کچھ باتیں تھیں. ٹھیک ہے، تو اب دارالاسلام نے وہ کام ان کو سونپ دیا اور پروفیسر صاحب کی خواہش بھی تھی کہ یہ صحیح مسلم کا کام میں نے کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو چونکہ مجاہد صاحب کے ساتھ حافظ صاحب کے ساتھ ان کا تعلق بھی تھا اور بڑے باپ کے بیٹے تھے وہ پروفیسر صاحب، تو اس لیے دارالاسلام نے وہ کام ان کو دے دیا. تو کئی اہل علم نے، مولانا عبدالولی خان صاحب، قمر حسن صاحب اور کئی اہل علم ان کے ساتھ اٹیچ ہوئے، لیکن کسی بھی ان کے ساتھ یعنی کہ نبی درینہ رفاقت نہ رہ سکے. تو صحیح مسلم کا کام، باقی کتابیں کہہ لیجیے کہ درجہ بدرجہ پبلش ہو رہی ہیں، تکمیل کو پہنچ رہی ہیں، صحیح مسلم وہیں کھڑی ہے. بالآخر پھر یعنی کہ اللہ نے یہ سعادت بھی مجھے نصیب فرمائی. پروفیسر کا میں اٹیچ ہوا، تو میں نے اس کا جائزہ لینے کے بعد پھر ہم نے یہ مشورہ کیا کہ علوی صاحب کا جو کام ہے نا، اگر ہم اسی کو کریں گے تو پروفیسر صاحب اس کے اندر جو ایڈیٹنگ یا ترمیم کریں گے وہ اس کا حلیہ ایسا بن جائے گا کہ نہ آدھا تتر نہ آدھا بٹیر نا، وہ نہ تتر رہے گا نہ بٹیر رہے گا. ٹھیک ہے نا، علوی صاحب کہیں گے یہ میرا موقف ہی نہیں ہے، میں نے ایسے لکھا نہیں، وہ بھی ناراض ہوں گے. ٹھیک ہے نا، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ علوی صاحب سے معذرت کر لی جائے. ٹھیک ہے، ان کا یہ کام ان کو واپس کر دیا جائے تاکہ وہ کسی اور عدالت سے پبلش کروا لیں. تو پروفیسر صاحب مستقل بنیادوں پہ اپنا کام کریں تاکہ اس میں اگر کوئی بھی کمی بیشی یا کچھ بھی کوئی موقف آئے تو اس کے ذمہ دار پروفیسر صاحب ہوں. تو اس تجویز سے پھر حافظ صاحب نے بھی اتفاق کیا، باقی احباب نے بھی اس سے اتفاق کیا. تو پھر ہم کچھ افراد حافظ صلاح الدین یوسف صاحب رحمہ اللہ کی رفاقت اور میت میں شیخ صاحب کے پاس فیصل آباد گئے اور وہ کام ان کو واپس کر کے ان سے اچھے طریقے سے معذرت کر لی. وہ کام اب نعمانی والوں نے شائع کر دیا ہے. ٹھیک ہے، تحفۃ المسلم کے نام سے یہ صحیح مسلم کی شرح 8 جلدوں میں غالباً پبلش ہو چکی ہے. شیخ ابھی کتب بینی کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ مسائل ہیں، لوگ کتاب سے دور ہوتے جا رہے ہیں، خصوصاً جب سے سوشل میڈیا ہے. چلو عام عوام تو دور ہوتی جا رہی ہے، اب تو مدارس میں بھی مطالعے کا ذوق نہیں رہا، لائبریریاں ویران پڑی ہوئی ہیں. سب سے جو مسکین جگہ ہوتی ہے نا کسی بھی ادارے میں وہ لائبریری ہوتی ہے، جس کے اوپر نہ کوئی خرچہ کیا جاتا ہے اور نہ اس کے اوپر توجہ کی جاتی ہے. حتیٰ کہ اب تو لائبریرین بھی نہیں رکھا جاتا، اور رکھ بھی لیا جائے تو اس نے کبھی کسی کتاب کی فہرست بھی نہیں پڑھی ہوگی. ایسا بے ذوق قسم کا انہوں نے بندہ رکھا ہوگا. تو اس حوالے سے دارالسلام کو چاہیے تھا کہ کوئی ایکٹیویٹیز کرتے، اویئرنیس دیتے، اس طرف کیوں توجہ نہیں گئی؟ یا اگر ہو سکتا ہے توجہ رہی ہو اور ہمارے علم میں نہ ہو تو اس حوالے سے آپ کچھ فرمائیں جس سے ہمیں پتہ چلے کہ کیوں ان مسائل کے اوپر کسی کو توجہ نہیں ہے. مثال کے طور پہ یہ جتنی بھی دنیا دار کمپنیاں ہوتی ہیں تو وہ ہر چیز کے حوالے سے اویئرنیس پیدا کرتی ہے، ضرورت پیدا کرتی ہیں. جی جی، ادھر کیوں نہیں ضرورت پیدا کی جا رہی، یا اس کی اویئرنیس کے حوالے سے کیوں نہیں اقدامات اٹھائے جا رہے؟ اصل میں نا خبیب بھائی یہ نا بعض چیزیں ان کی یلغار یا حملہ اتنا سخت ہوتا ہے کہ سنبھلنے کا موقع نہیں ملتا. میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیٹ نے نا اتنی تیز یلغار کی ہے کہ اہل علم کو یا ان اداروں کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیا، بلکہ الٹا ان کو نا اپنی بقا کی پڑ گئی. اس تیزی کے ساتھ یعنی یہ سیلاب آیا ہے انٹرنیٹ کا، پھر اس سے متعلقہ چیزیں یعنی کہ نا سوشل میڈیا وغیرہ. ٹھیک ہے، کہ لوگ تیزی سے بیزار ہو گئے. ٹھیک ہے نا، یعنی دینی رجحان کم ہوا، کتب بینی کا شوق کم ہوا، حتیٰ کہ یعنی کہ نا بھی عام آدمی تو ان سے متاثر ہونا فطری بات تھی، اہل علم تک متاثر ہوئے اس سے. تو اس سے یعنی کہ نا کتب بینی کا ذوق کم ہوا، کتابوں کی مارکیٹ کم ہوئی. ظاہر کتابوں کی مارکیٹ کم ہوگی تو ادارہ یعنی اس کو تو اپنی جان کے لالے پڑ جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ یعنی کہ نا وہ ایسا یعنی کہ نا ایک خوفناک مرحلہ تھا کہ بجائے اس کے کہ ادارے یعنی کوئی اس طرح کی طرف توجہ کرتے، ٹھیک ہے، لوگوں کے اندر یہ اویئرنیس اور شعور پیدا کرتے، انہیں یعنی اپنا بقا یعنی کہ نا وہ کو قائم رکھنا مشکل ہو گیا، سروائیو کرنا مشکل ہو گیا. یعنی کہ نا گویا کہ انہیں اپنی بقا کی جنگ لڑنا پڑی. آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے بڑے بڑے نامور مکتبات جو ہیں وہ بیٹھ گئے، بند ہو بعد گئے، میں ختم ہو گئے. ٹھیک ہے نا، دارالسلام جو یعنی کہ نا ابھی تک قائم ہے یا الحمدللہ یعنی کہ نا ایک فریضہ سر انجام دے رہا ہے، اس کی ایک بڑی وجہ تو اللہ کا فضل و کرم ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد یعنی کہ نا سعودیہ کے ساتھ پرنٹنگ پریس اپنا ہے، پھر ادھر سے جو نہیں، اصل میں سمجھتا بنیادی وجہ جو ہے نا وہ سعودیہ ہے. ٹھیک ہے، چونکہ سعودیہ میں اس کا ہیڈ آفس ہے اور وہاں یعنی کہ نا ان کے ساتھ تعلقات اور روابط ہیں. پھر ظاہر ہے کہ اس کا نیٹ ورک بھی یعنی کہ نا 32-35 ملکوں کے اندر ہے. تو یہ ایک بڑی وجہ تھی کہ دارالسلام کو یعنی کہ نا جو لوکل مکتبات ہیں ویسی مشکلات فیس نہیں کرنا پڑی. لیکن بہرحال دارالسلام بھی شدید متاثر ہوا.
اس لیے دارالسلام یعنی کہ نا بھی اس طرح کی اقدامات یعنی کہ نا کہ وہ لوگوں میں کتب بینی کا شوق پیدا کرتا، انہیں اویئرنیس دیتا، یا اس طرح کی ورکشاپ کا انعقاد جی کرتا، بالکل ایسے یہ تو ٹریننگ کانفرنسز سینٹر کرتا کروائے، مطلب ٹریننگ، اسپانسرڈ ہاں جی، پروگرام ہوتے ہیں. پروگرام ہوتے، تو یہ بڑی وجوہات ہیں جس وجہ سے دارالسلام اس طرف متوجہ نہیں ہو پایا. جزاک اللہ شیخ، بڑی اچھی گفتگو رہی. انشاءاللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً اس کے اوپر ہم آگے ہمارے جو ایک پروجیکٹ جو ہمارے مطلب ابھی پائپ لائن میں، کہ ہم جو اچھی کتب ہیں چاہے وہ کسی بھی مکتبے سے ہوں، کسی بھی شخصیت نے لکھی ہوں، تو ان کا تعارف کروائیں، جی اور تاکہ لوگوں میں دلچسپی پیدا ہو، لوگ پھر پڑھیں، بلکہ ہم اویئرنیس پیدا کریں گے کہ لوگ خرید کے پڑھیں، تاکہ جتنے بھی مکتبے ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہوگی، تو وہ ریسرچ کا کام مزید سے مزید کرتے جائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ریسرچ ہوتی ہے، تحقیق ہوتی ہے، اس میں مکتبات کا بھی بہت زیادہ جو ہے نا وہ کام ہوتا ہے، کردار ہوتا ہے. حالانکہ ان کو کریڈٹ کوئی بھی نہیں دیتا، لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ پیسہ کمانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تو حالانکہ یہ تاثر ٹھیک نہیں ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر علیحدہ سے پروگرام بھی رکھیں گے، اور آپ سے بھی گزارش ہے آپ ہمارے لیے بھی دعا کیا کریں، جی اور انشاءاللہ جو انشاءاللہ. تجاویز ہوں وہ ہمیں بھی دیں، اور دیگر جتنے بھی ادارے ہیں ان کے حوالے سے بھی کوئی آپ تجویز دینا چاہیں تو آخری سوال سمجھ لیں کہ اس حوالے سے تجویز عنایت کریں، تو ہم آپ سے بھی اور ناظرین سے بھی اجازت چاہیں. خبیب بھائی یعنی کہ نا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوگ عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یعنی کہ نا یہ جو ادارے ہیں یہ کتابوں سے بہت پیسہ کما رہے ہیں، اور شاید یہ ساری کتابیں جو ہیں یہ پیسے کے لیے پبلش کر رہے ہیں. یقیناً ایک نظریہ تو یہ ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ آپ کے پاس اگر انکم نہیں آئے گی تو آپ اپنی یعنی کہ نا بھی انویسٹ کیسے کریں گے؟ کیسے کریں گے یعنی کہ نا. لیکن پورا مقصد یہ نہیں ہوتا. خاص طور پہ دارالسلام کو اگر میں دیکھوں، چونکہ میں ریسرچ سینٹر کا مدیر بھی ہوں، اور مجھے تقریباً دارالسلام سے منسلک ہوئے 22 سال کا عرصہ گزر چلا ہے. 22 سال میری سروس ہو چکی ہے، میں بہت سارے حالات و واقعات کا عینی شاہد بھی ہوں. تو عبدالمالک مجاہد صاحب کو اللہ تعالیٰ نے واقعتاً مجاہد بنایا اس والے سے، ٹھیک ہے. تو بہت ذہن ہے یعنی کہ نا بھی ویسے یعنی کہ نا بھی کھلے ذہن کے آدمی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں سب کے لیے یعنی کہ نا وسعت قلبی رکھتا ہوں، لیکن جہاں مسلک کی بات آتی ہے تو میں کٹروا بھی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو الحمدللہ یعنی کہ نا مسلک کی غیرت حمیت ان کے اندر ہے، اور وہ بڑی شدید تڑپ رکھتے ہیں کہ مسلک کا کام ہو، ٹھیک ہے. اور اس حوالے سے الحمدللہ بے دریغ خرچ بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے. الحمدللہ بہت سارے پروجیکٹ ان کے چل بھی رہے ہیں. تو مجاہد صاحب نے بہت سی کتابیں ایسی شائع کی ہیں، ٹھیک ہے، جن میں کوئی مالی مفاد نہیں بلکہ خسارہ ہے، وہ چلتی نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس لیے انہوں نے کر دیا یہ علم کی خدمت ہے، دین کی خدمت ہے، ٹھیک ہے نا. بہت ساری کتابیں ایسی ہیں، ٹھیک ہے. تو اب باقی رہا کہ یعنی کہ نا بھی آگے لوگوں کو ان کی یعنی کہ نا طرف راغب کرنا، توجہ دلانا، یہ بڑا اہم کام ہے، ٹھیک ہے نا. اس حوالے سے انشاءاللہ یعنی کہ نا بھی آپ جو کردار ادا کر سکتے ہیں آپ کو کرنا چاہیے، ہم اس میں آپ کا معاون ہوں گے، دست و بازو ہوں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ دارالسلام کے پلیٹ فارم سے بھی ایسا یعنی کہ نا نیٹ ورک جو ہے وہ چلنا چاہیے. مثال کے طور پہ شاید ایک لائبریری ہے لاہور میں ریڈنگز کے نام سے، جی جی بک سیلر ہیں وہ بھی، تو انہوں نے اوپن فار آل کیا ہوا، آپ چاہے روزانہ چلے جائیں ادھر پڑھیں کتاب، اور چاہے پڑھ کے آ جائیں. اچھی سپیس انہوں نے دی ہوئی ہے، بڑا پیارا ماحول ہے، بندے گھر بھی میسر نہیں ہوتا. تو آپ جتنی مرضی کتابیں پڑھیں آ جائیں ادھر رکھ کے، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن اس کی وجہ سے یہ ہے کہ لوگ ادھر جاتے ہیں، جب ان کو کتاب سے محبت ہوتی ہے، دل میں پیدا ہوتی ہے، تو وہ خرید بھی لیتے ہیں. تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز سے فائدہ تو ہوتا ہے. جی اور بالکل. یہ باقاعدہ یہ نہیں کہ آپ بیٹھے ہوئے آپ کے ذہن میں آئے تو آپ یہ شروع کر دیں، اس کے اوپر باقاعدہ لوگ ہیں جو اسپیشلی یہ پروجیکٹ کو ڈیزائن کرتے ہیں، تو پھر اس سے زیادہ لوگ استفادہ کرتے ہوئے ایک ٹرینڈ میں چیز جاتی ہے. تو اس حوالے سے ان کو سوچنا چاہیے، آپ بھی ان کو ترغیب دیں، اس طرف توجہ دلائیں کہ اس کے اوپر انویسٹ کریں. اور دارالسلام تو ویسے بھی یونیک رہا. جی ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بے شک یعنی کہ نا سوشل میڈیا نے ترقی کی ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ ای بکس آ گئی ہیں، PDF آ گئی ہے. ان کی یعنی کہ افادیت سے انکار نہیں ہے، لیکن یہ کبھی بھی کتاب کا متبادل نہیں ہے، ٹھیک ہے. بلکہ میں خود اپنا اگر حال بتاؤں تو میں خود PDF سے زیادہ دیر نہیں پڑھ سکتا. کتاب کی افادیت اب بھی مسلم ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں کو اس کی اہمیت سمجھائی جائے اور اس طرف لایا جائے، ٹھیک ہے. اور اس کے لیے یعنی کہ جس طرح کچھ تجاویز آپ نے دی ہیں، ان تجاویز کی روشنی میں ان کو مزید بہتر بنانے کے لیے نا کوئی ورکشاپ ہونی چاہیے، یا جو ماہرین ہیں نا ان کے ساتھ مشاورت کر کے نا تو بڑی پلاننگ کے ساتھ، منصوبہ بندی کے ساتھ اس کو آگے بڑھانا چاہیے. انشاءاللہ ہم بھی کردار ادا کرتے رہیں گے. آپ سے بھی اجازت چاہیں گے، ناظرین سے بھی. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.